سردیوں کے دن تھے۔ میں ان دنوں جالندھر کے مضافاتی علاقے میں تھا۔ صبح 8 بجے کے قریب میں تھانے پہنچا تو پہلوان اختر مورا پلے سے آیا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ گاؤں کا نمبردار چودھری گجر سنگھ بھی تھا۔ دونوں کے ہی چہروں پر دبا دبا جوش ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے نہیں ہے۔ اگر خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہوتا تو چہرے سے اس طرح حشاش بشاش نظر نہ آتے۔ سلام دعا کے بعد میں نے دونوں حضرات سے آنے کا مقصد پوچھا۔ پہلوان اختر نے ہولے سے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ پہلوان کی عمر 35 برس تھی۔ اس میں پہلے جیسا زور نہیں رہا تھا، لیکن ورزش بڑی باقاعدگی سے کیا کرتا۔ قصبے میں اس کی بڑی عزت تھی۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، صبح سویرے ایک کڑی اغوا ہو گئی ہے پنڈ سے۔ یہ بڑی ہی دھماکہ خیز خبر تھی۔ میں سوالے نظروں سے پہلوان کا چہرہ تکنے لگا۔ پہلوان نے ایک نظر چودھری گجر کی طرف دیکھا، پھر پگڑی سنبھالتا ہوا بولا، میں صبح جوگنگ کے ٹائم اکھاڑے میں جاتا ہوں، آج بھی جا رہا تھا۔ دوڑتا ہوا جب میں مستری احاطے کے پاس سے گزرا تو مجھے کسی کی چیخ سنائی دی۔ یہ کوئی لڑکی تھی۔ ایسا لگا کہ نور شاہ کے کنویں کے پاس کچھ بندے ہیں اور اسے زبردستی کر رہے ہیں۔ میں خالی ہاتھ تھا۔ پہلے تو 1-2 سیکنڈ سوچا، پھر ہمت کر کے کنویں کی طرف چلا گیا۔ اسی وقت گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ 3 بندے کڑی کو گھوڑے پر لاد کر بھاگ رہے ہیں۔ کڑی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ شاید انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ میں نے انہیں للکارا، لیکن وہ 1 منٹ میں یہ جا وہ جا۔ میں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو یہ جوتی وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ اس کا جھمکا بھی تھا۔ پہلوان نے جوتی اور جھمکا دونوں ہی اپنی ڈبے میں سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ زنانہ جوتی دیکھ کر میں بری طرح سے چونکا۔ یہ ایک نت نئے فیشن کی بے حد قیمتی جوتی تھی۔ کچھ نہیں تو 100-150 روپیہ تو قیمت ہی ہوگی۔ چھوٹے موٹے شہروں میں ایسی جوتیاں فروخت نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن جھمکا بالکل ہی معمولی سا تھا۔ اس کی کسی سستی سی دھات کا بنا ہوا تھا، غالباً کسی میلے ٹھیلے سے خریدا گیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے فوراً خیال یہ بھی آیا کہ یہ دونوں اشیاء ایک ہی عورت یا لڑکی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھمکا پہلے سے کہیں موقع پر گر پڑا ہو اور پہلوان نے اسے جوتی کے ساتھ ہی ثبوت کے طور پر اٹھا لیا ہو۔ پہلوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں بھاگا ہوا چودھری کی طرف گیا۔ راستے میں پل کے پاس مجھے بڑے صاحب مل گئے۔ وہ بھی ابھی اپنے بنگلے سے نکلے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے۔ میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا۔ وہ اندر سے اپنی جیپ لے کر آ گئے۔ ان کی پکی رائفل پہلے سے ہی جیپ میں پڑی تھی۔ ہم نے سیدھا روہی نالے کا رخ کیا۔ نالے کے کنارے کنارے اور کھیتوں میں ہم نے کافی جیپ چلائی، لیکن گھڑ سواروں کا کہیں کھوج نہیں ملا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہم تھکے ہارے واپس آئے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی آپ کو رپورٹ لکھوانے پہنچ گئے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اختر پہلوان جس شخص کو بڑے صاحب کہہ رہا تھا، اس کا نام عصمت تھا۔ وہ محکمہ انہار میں سپروائزر تھا۔ وہ پڑھے لکھے اور قانون دان افسر تھے۔ اگر یہ معاملہ ان کے نوٹس میں آ چکا تھا تو اس کی فوری تفتیش اب تو اور بھی ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے اختر پہلوان سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اغوا کرنے والے کون تھے اور اغوا ہونے والی کون تھی؟ اختر بولا، جناب سیدھی سی بات ہے، اغوا ہونے والی اس گاؤں کی تو نہیں تھی، ورنہ اب تک تو دہائی مچ چکی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سانسی یا چنگھاڑ عورت ہو۔ یہ جھمکا جو آپ دیکھ رہے ہیں عام طور پر سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ پھر وہ لوگ گئے بھی روہی نالے کی طرف ہیں۔ نالے کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں تو 5-6 بستیاں تو چنگڑوں اور سانسوں کی ضرور ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی سانسی ہے جسے اس کے والی وارثی اٹھا کر لے گئے؟ پہلوان اپنا چھوٹا سا سر ہلا کر بولا، بالکل ہو سکتا ہے جی۔ میں ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکا، لیکن مجھے شک گزرتا ہے کہ گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیوں کی بجائے کلہاڑیاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلہاڑیاں ان خانہ بدوشوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، اور یہ جو میمو جیسی جوتی ملی ہے تمہیں، اس کو کس خانے میں فٹ کرو گی؟ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، لیکن کیا پتہ یہ چوری کا مال ہو؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ کہاں کہاں پر ہاتھ مارتے رہتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پہلوان اور چودھری اس معاملے میں پھنسنے کے بعد اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش کے خواہاں انہیں گواہوں کے لیے تھانے کچہری کے چکر نہ لگانا پڑے۔ میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد
پہلوان اور چودھری کے ساتھ جائے و کنواں کا معائنہ کیا۔ فیشنیبل جوتی اور گھڑوں کے کھروں کے علاوہ کوئی خاص نشانی نظر نہیں آئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اغوا ہونے والی قصبے کے شمار کی جانب سے آئی ہے۔ وہ کافی دیر مستری احاطے کے پاس گھومتی رہی۔ اس دوران نور شاہ کے کنویں کی طرف سے 3 گھڑ سوار آئے اور مغویہ کو گھوڑے پر لاد کر لے گئے۔ میں نے پہلوان سے کہا کہ وہ سہ پیر کے وقت پھر تانے آئے۔ میں اس کے ساتھ روئی نالے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ توقع کے مطابق دوپہر کے وقت سپروائزر صاحب کا پیغام بھی آ گیا۔ انہوں نے ہدایت بھیجی کہ اس واردات کا جلد سے جلد کھوج لگایا جائے اور جیسے بھی ہو مغویہ کو برآمد کیا جائے۔ ساپیر 3 بجے کے قریب میں اور اختر پہلوان گھوڑوں پر سوار وہی نالے کی طرف روانہ ہوئے۔ نالا وہاں سے 4 کوس دور تھا۔ پہلوان نے کئی جگہ ٹائروں کے نشانات دکھائے۔ یہ سپروائزر صاحب کی جیپ تھی جس میں وہ اور پہلوان گھڑ سواروں کو ڈھونڈتے رہے تھے، لیکن قصبے کے قریب ہی کہیں کسی اور گاڑی کے ٹائر بھی دکھائی دیے۔ ان نشانات کے متعلق پہلوان کو کچھ علم نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی پلی سے نعرہ پال کر کے ہم دونوں دوسری جانب چلے گئے۔ یہ خاصا غیر آباد علاقہ تھا۔ زمین کلیئر نہیں تھی۔ دور تک جنتر کی جھاڑیاں اور کیکر کے خوردور پودے تھے۔ اس علاقے میں گیدڑوں، جنگلی کتوں اور بلوں کی بڑی اکثریت تھی۔ کبھی کبھی درخت کی طرف سے خنزیر وغیرہ بھی نکل آتے تھے۔ یہاں سے 10 میل کے ایریے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریڑھی واسوں کے کئی پڑاؤ تھے۔ ان میں چنگڑ، سانسی، دیندار، ککڑے، نٹکٹی کئی قبیلے آباد تھے۔ سانسی زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ لوگ خونخواری شکاری کلتے بھی پالتے تھے۔ ان کو بلی مار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بلیوں کا گوشت بڑی رغبت سے کھا جاتے۔ اس کے علاوہ چوری اور رسہ گیری بھی یہ ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ سانسیوں کے بڑے مکھیا کا نام سترام جاہ تھا۔ یہ شخص چھٹا ہوا بدماش اور قانون شکن تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ قبرستان سے لاشیں نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اور پٹیالے کے بدنام لاش چوروں سے اس کے رابطے میں ہے۔ میں نے اس منحوس شخص کے مخبری کے لیے پچھلے چند ہفتوں سے 2 مخبر اس کی بستی میں داخل کروا رکھے تھے۔ یہ دونوں ہی مخبر سانسیوں کے بھیس میں بڑے کامیاب تھے اور اب تک مجھے کئی اہم اطلاعات دے چکے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اس وقت میں مغویہ کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بہت ہی قیمتی جوتی اور بہت ہی بیکار جھمکا نشانی کے طور پر ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے جو 2 مخبر سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج رکھے تھے ان میں ایک تو اپنا بلال شاہ تھا۔ بلال شاہ سانسی اور گھنگڑے وغیرہ کے بھیس میں بڑا کامیاب رہتا تھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ امرتسر میں بھی میں اس سے ایسا ہی ایک کام لے چکا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سترام شاہ کی بستی کا رخ کیا جائے۔ سترام بڑا ہی باخبر شخص تھا۔ پٹری واسیوں کے ہر برے بھلے کی خبر رکھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے اس معاملے کی بھی سنگن ہو، اور یہ بھی کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر گھوڑوں کا رخ سترام جا کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا۔ سترام جا کا ڈیرا ایک پرانے شمشاد گھاٹ کے دامن میں واقع تھا۔ تقریباً 100 جھونپڑے اور جھونپڑیاں تھیں۔ ارد گرد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ کوڑا کرکٹ سانسیوں کی عورتیں جمع کرتی تھیں اور بعد میں ان سے کارآمد چیزیں علیحدہ کر کے بیچتی تھیں۔ مختلف چیزیں تولنے کے لیے کنڈے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے۔ پڑاؤں میں جگہ جگہ بار برادری کے جانور نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ رکھوالی کے خون خوار کتے کھونٹیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں 3-4 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ چوکنا ہو گئے۔ ایک ننگ دڑنگ شخص بھاگتا ہوا اسلام جا کے جھونپڑے کی طرف گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ادھیڑ عمر اسلام شاہ اپنا پٹکا سر کے گرد لپیٹتا ہوا باہر آیا۔ اس کے جسم میں صرف ایک دھوتی تھی۔ بالوں بھرے سینے پر کلہاڑی کا ایک پرانا گھاؤ تھا جو دور ہی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ آؤ مائی باپ آؤ، ستیہ سلام، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا اور جھومتا ہوا ہماری طرف بڑھنے لگا۔ بستی میں اس کی دہشت تھی۔ لگتا تھا انسان تو انسان، پڑاؤ کے جانور بھی اس سے بھدکتے ہیں۔ ایک بکری بھدک کر اس کے راستے سے ہٹ گئی اور ایک بھاری بھرکم مرغی کو اس نے خود ٹھوکر مار کر اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے ہاتھ ملایا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے اپنے کالے کلوٹے ہاتھ کو چوما اور ماتھے سے لگانے کے بعد سینے پر رکھ لیا۔ اس انداز میں عزت سے زیادہ کڑفور بناوٹ تھی۔ وہ مجھے اور اختر پہلوان کو لے کر
اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ جھونپڑے کے دروازے پر اس کا خوفناک چت کبرا کتا حلق سے خوفناک آواز نکال رہا تھا۔ اندر سترام جا کی تیسری بیوی اپنے 2 ماہ کے بچے کے پوتڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ ہمارے اندر پہنچنے سے پہلے اس نے گز بھر کا گھونگھٹ نکال لیا۔ پوتڑے اکٹھے کر کے وہ چپاک سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی 2-3 ادھیڑ عمر سانسی بھی اندر آ گئے۔ مکھیا کی طرح ان کے حلیے بھی عجیب و غریب تھے۔ رنگدار لباس، آنکھوں میں سرما، بال تیل میں چپڑے ہوئے۔ ایک شخص کے کان میں چاندی کے بڑے بڑے چھلے بھی تھے۔ یہ سترام جا کا چھوٹا بھائی ہیرا تھا۔ ان سب کی ہی سوالیہ نظر میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج صبح قصبے سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اسے اس بستی میں لایا گیا ہے۔ ساسیوں نے یہ الزام بڑے اطمینان اور سکون سے سنا۔ سترام جا نے حقے کے چند طویل کش لیے اور گھنی مونچھوں کے نیچے سے دھواں نکال کر بولا، مائی باپ، ڈیرا آپ کے سامنے ہے۔ ہم سبھی آپ کے چاکر ہیں۔ حکم دیں آپ۔ ہم کپڑے جھاڑ کر نالے کے کنڈے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ تسلی سے پیڑیوں کی تلاشی لے لیں۔ اگر ہم میں سے کوئی جرمدار ہوا تو بے شک یہیں پھانسی گاڑ کر پھانسی بھی دے دیں یا اس پستول سے گولی مار کر لاش کو نالے میں پھینک دیں۔ میں نے کہا، سترام، کیا تم روہی کے دوسرے ڈیروں کے بارے میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہو؟ لڑکی کسی دوسری بستی میں رکھی گئی ہو؟ سترام کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مائی باپ، آپ کو جس ڈیرے پر شک ہے وہاں چلتے ہیں، آپ کے سامنے ہی انصاف ہو جائے گا۔ میں کافی دیر سترام جا سے گفتگو کرتا رہا۔ اس دوران جھونپڑے سے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ مجھے اپنا مخبر انت سنگھ نظر آیا۔ کم بخت پھٹا پرانا کمبل لیے جدے پشتی سانسی نظر آ رہا تھا۔ سر پر استرا بھی پھرا ہوا تھا، آنکھوں میں گیٹ، جسم پر میل کچیل، اور اس نے کتے کا ایک نومولود بچہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ میری اور اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ملی، لیکن چہروں پر شناسائی ظاہر نہیں ہوئی۔ بلال شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کسی لسی ڈکار کر سویا ہوا تھا۔ ان دنوں وہ بڑی قربانی دے رہا تھا۔ اس کی کئی عیاشیاں اور چھوٹی موٹی، لیکن لسی وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بکری یا بھیڑ کا دودھ ہی کیوں نہ ہو، مجھے یقین تھا کہ وہ دسمبر کی سخت سردی میں بھی قطب شمالی پہنچ جاتا تو وہاں بھی ایک رڑ ضرور پیتا، چاہے اس کے بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ یقیناً ڈیرے میں بھی اس نے لسی پانی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہوگا۔ ہم دونوں رات تقریباً 9 بجے روہی نالے سے واپس لوٹے۔ یہاں میرا سب سے عزیز انسپکٹر عزیزی فرزند علی صبح سے مصروف تھا۔ اس نے بتایا کہ اس گرد کے دیہات میں کہیں کوئی لڑکی اغوا نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سانسی عورت تھی جو ایسی قیمتی جوتی پہنے قصبے کے باہر گھوم رہی تھی۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ قصبے کے ساتھ ذخیرہ کے اندر چنگڑ عام گھومتے رہتے ہیں اور اکا دکا سانسی دن کے وقت بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے؟ سانسیوں اور چنگڑوں میں گہری دشمنی تھی اور 1 سال پہلے اسی مقام پر 2 سانسی چنگڑوں کے ہاتھوں سے قتل ہو چکے تھے۔ اگلا روز بھی بغیر کسی اہم خبر کے گزر گیا۔ میری توقع کے عین مطابق رات کو بلال شاہ میرے گھر آن پہنچا۔ وہ اکثر رات گئے گھر آیا کرتا تھا، منہ سر کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ کبھی کبھی انت سنگھ بھی اس کے ساتھ ہوتا، تاہم اس رات وہ اکیلا تھا۔ بلال شاہ کا حلیہ بھی بڑا عجیب تھا۔ اس نے ٹنڈ کروا رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی، لباس پھٹا پرانا اور سانسیوں کی طرح گلے میں منکے وغیرہ ڈال رکھے تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ میں کل ڈیرے پر کیوں آیا تھا۔ بلال شاہ سے کیا چھپانا، میں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتا دی۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ میں اس کے چہرے پر اتراؤ چڑھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، خان صاحب، مجھے اغوا وغیرہ کے چکر کا تو نہیں پتا، لیکن کل سے ڈیرے پر کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ رات 8 بجے چنگڑوں کے ڈیرے سے ایک بندہ گھوڑے پر آیا اور وہ سیدھا مکھیا سترام کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہ بندہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ لڑکی والے واقعے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قبرستان والا معاملہ ہو۔ میں ٹوہ لینے سترام کے جھونپڑے میں چلا گیا، پیٹ درد کا بہانہ بنایا۔ مکھیا سترام جھاڑ پونک بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں اسی بہانے اس کے جھونپڑے میں گھسا تھا۔ میں اندر گیا تو سترام چنگڑوں کے بندے سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرایا کہ میں کیوں منہ اٹھائے اندر چلا آیا ہوں۔ میں نے کہا، مکھیا، میں مر رہا ہوں، کلیجے پر چھریاں چل رہی ہیں۔ وہ بولا، اچھا چل باہر بیٹھ، آتا ہوں میں بھی۔
बस जी में हाय भाई करता हुआ बाहर आया और झोंपड़े के पास लेट गया। अंदर से बातों की मधम आवाज़ आ रही थी। चंगड़ों का बंदा कह रहा था, मुखिया मैं इस पैगाम को लेकर आया हूँ, मुझसे गम जर्द होने की ज़रूरत नहीं। ये तो बड़ा ही साफ और सीधा मामला है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ना कोई झगड़ा और ना ही कोई रोला। लेकिन सबूत क्या है कि लड़की तुम्हारे पास है, मुखिया सतराम ने कहा। चंगड़ की आवाज़ आई, सबूत भी साथ लाया हूँ, लो देख लो इसकी ओढ़नी। कुछ देर झोंपड़े में खामोशी रही, फिर सरदार ने कहा, हो सकता है कि तुमने उसे जान से मार डाला हो और अब हमें चक्कर देने के लिए यहाँ आ गए हो। चंगड़ बोला, तुम किसी बंदे को भेजकर पता करवा लो। थोड़ी देर इसी तरह की बातें होने लगीं, फिर चंगड़ू का बंदा घोड़े पर बैठकर वापस चला गया। आज सुबह सतराम का छोटा भाई हीरा और उसके 2 साले चंगड़ों के डेरे पर गए। उनकी वापसी शाम से थोड़ी देर पहले हुई। इस वक्त से सरदार के झोंपड़े में कोई खिचड़ी पक रही है। 4-5 सरखुदा बंदे भी बैठे हुए हैं और किसी को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं। बिलाल शाह सारी रुदात सुनाकर खामोश हो गया। बिलाल शाह की बातों से इस वाक़े की अहमियत और भी बढ़ गई। साफ जाहिर हो रहा था कि परसों रात कोई ना कोई वारदात हुई है और इस वारदात का ताल्लुक रूही नानी के खाना बदोशों से है। सांसियों पर तो मुझे पहले ही शक था, अब चंगड़ कबीले के बारे में भी शुबा हो रहा था। उनके पास एक लड़की थी और वो लड़की का सौदा करने सांसियों के पास आए थे। इससे जाहिर होता था कि वो लड़की सांसी है जो किसी वजह से चंगड़ों के जंगल में जा फंसी है और अब जंगल उसकी कीमत वसूल करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था, कोई और बात भी हो सकती थी। मैंने फैसला किया कि अभी और इसी वक्त चंगड़ कबीले के डेरे पर छापा मारा जाए। रूही नाले के खाना बदोशों में चंगड़ आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर थे। नाले के पुराने पुल के करीब चंगड़ों का बड़ा डेरा था। इस डेरे में 60-70 झोंपड़े थे। चंगड़ अपने सरदार को मेहर भी कहते थे। इस बस्ती का सरदार दिलावर नामी एक शख्स था। 2-3 बार थाने में उससे मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मैंने कहा, बिलाल शाह क्या ख्याल है, इसी वक्त चंगड़ों पर चढ़ाई ना कर दी जाए? हो सकता है कि लड़की इसी वक्त उनके डेरे पर हो। बिलाल शाह ने कहा, बेहतर समझे हैं खान साहब, वैसे मेरा ख्याल है कि लड़की वहाँ मौजूद नहीं होगी। क्यों? मैंने पूछा। आपने मुखिया सतराम के डेरे पर जाकर गलती की है। सारे खाना बदोशों ने कान खड़े कर लिए हैं। चंगड़ों ने सोचा होगा कि सतराम के डेरे पर पुलिस आई तो कल इनके डेरे पर भी आ जाएगी। जहाँ तक मेरी मोटी अकल काम करती है, उन्होंने लड़की को आगे पीछे कर दिया होगा। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है बिलाल, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? बिलाल शाह ने अपना एक बस्ता हाथ टेंट पर फेरा। हाँ जी, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं, ज़रूर ट्राई करें। ट्राई आपके ट्राइयों ने ही तो हमें घर से बेघर कर रखा है। 2 महीने हो गए कुत्तों की तरह रहते हुए। मुझे तो अब शुबह होने लगा कि शायद वाकई में मैं किसी सांसी की औलाद हूँ। मैंने कहा, कहीं बिल्लियाँ वगैरह तो नहीं खाने लगे? बिलाल शाह ने बुरा सा मुँह बनाया। बिल्लियाँ भी खाने लगेंगे, परसों खोती का दूध तो पी ही लिया है। खोती का दूध? मैंने हैरानी से कहा। जी हाँ, हवलदार अंत सिंह की आँख खराब थी। मुखिया सतराम ने उसके लिए खोती का दूध तजवीज़ किया। बस किस्मत थी मेरी कि मैं भी पास ही खड़ा था। कहने लगा, तुम भी पियो, बड़ी सेहत बख्श चीज़ है। मरता क्या ना करता, सांसी होने का भरम तो रख नहीं था। 2-3 घूंट भर लिए। बिलाल शाह का मुंह टूटे प्याले जैसा हो रहा था। मुझे वाकई उस पर तरस आया। मैंने कहा, बिलाल शाह, बस प्यारे 1-2 हफ्ते की बात है, फिर इन गधों और कुत्तों से तेरी जान छूट जाएगी। बिलाल शाह को कुछ ज़रूरी हिदायत देकर मैंने वापस भेज दिया और इसी वक्त चंगड़ों के डेरे पर जाने के लिए तैयार हो गया। वर्दी पहनकर सीधा थाने पहुंचा। वहाँ से हवालदार करमदीन और 3 कांस्टेबलों को साथ लिया और निकल खड़ा हुआ। मैं और करमदीन घोड़ों पर सवार थे, जबकि राइफल बिरादर कांस्टेबल घोड़ों पर थे। हवलदार के पास भी पक्की राइफल थी, जबकि मैं 38 बोर के पिस्टल से मुसल्ला था। रात तारीख और हवा बड़ी सर्द थी। हमने गर्म चादरें भी ओढ़ रखी थी, लेकिन सर्दी के सामने वो मलमल के दुपट्टे जैसी थी। अमला मेरा चुपचाप था। इतनी सर्दी में रात गए, जब अमले को छापे के लिए उठाया जाए तो वो दिल ही दिल में अपने इंचार्ज को कोसता रहता है। मैं खुद भी जब ऐसा ही था तो तसव्वुर में कई बार अपने एक इंस्पेक्टर को कत्ल भी कर चुका था। बल्कि एक बार तो वाकई इससे मेरी तू में भी हो गई। मेरा अमला इतना दिलेर तो नहीं था कि तू में करता, लेकिन दिल ही दिल में ज़रूर उड़ रहा था। सख्त सर्दी और दुश्वार रास्ते पर 8 मील का सफ़र करके हम
رات کوئی 2 بجے چنگڑ بستی کے قریب پہنچے۔ چنگڑوں کے کتے فاصلے پر ہونے کے باوجود زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے تو بستی سے باہر 3 لالٹین چمکنے لگی۔ کون ہے بھائی؟ ایک نوبدار آواز آئی۔ تیرے باپ آئے ہیں جے پور سے، حوالدار نے غصے میں پکار کر کہا۔ ایک لالٹین جلدی سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سردار آنکھیں ملتا ہوا ڈیرے سے باہر آ گیا۔ سردار کا نام دلاور تھا۔ وہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ ٹوکریاں اور چھاچھ وغیرہ بنا کر گزارا کرتے ہیں۔ چوری چکاری اور دوسرے جرائم سے ان کے دھوڑ کا بھی واسطہ نہیں، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ دلاور سترام کی طرح نت نئی عورتوں سے شکار تو نہیں کرتا تھا، لیکن نشے کی اسے پرانی عادت تھی۔ چنگڑوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے دلاور کے جھونپڑے کا رخ کیا۔ اس جھونپڑے کے آس پاس دلاور کے قریبی رشتے داروں کے بھی جھونپڑے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر لڑکی اس پڑاؤ میں ہے تو وہ انہی جھونپڑوں میں ہوگی۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو جھونپڑوں سے باہری چوکس کھڑا کر دیا اور خود حوالدار کے ساتھ دلاور کے جھونپڑے میں گھس گیا۔ جھونپڑوں کی طرح اس جھونپڑے میں بھی ایک گدھی اور 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ سب کاٹ کباڑ موجود تھا جو خانہ بدوشوں کے جھونپڑوں میں ہوتا ہے۔ جھونپڑے میں تاڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تاڑی اس نشہ آور رس کو کہتے ہیں جو تاڑ کے کھجور نما پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ جھونپڑے میں ایک جھانسی سائز کی چارپائی تھی۔ اس چارپائی پر 2 بچے گہری نیند سو رہے تھے، تاہم بچوں والی اٹھ کر کسی دوسرے جھونپڑے میں جا چکی تھی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ میں جھونپڑے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز سے لاپرواہی اور بیزاری ظاہر ہوتی تھی۔ دلاور کی عمر یہی کوئی 30 سال تھی۔ وہ اصولی طور پر اپنی بستی کا سردار نہیں بنا تھا، لیکن اس کا باپ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا اور زیادہ وقت اپنے جھونپڑے میں سویا رہتا، اس لیے دلاور کو ہی سردار سمجھا جاتا تھا۔ میں نے لالٹین اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی۔ تاڑی کی ایک بوتل اور 2 تولے افیم کے سوا یہاں سے کوئی قابل اعتراض شے برآمد نہیں ہوئی۔ میں ساتھ والے جھونپڑے میں پہنچا جو دلاور کے والد تھا۔ وہ مدھوش بوڑھا بے خبر سو رہا تھا۔ قریب ایک جائے نماز اور تسبیح پڑی تھی۔ میں نے بوڑھے کو جگائے بغیر اس جھونپڑے کی اشیاء کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بعد تیسرے جھونپڑے کی باری آئی۔ اس جھونپڑے میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ یہاں 2 چارپائیاں تھیں اور ایک چارپائی پر نیا بستر بھی نظر آ رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے بستر عموماً خستہ حال ہوتے ہیں۔ نیا بستر ان لوگوں کے پاس ایک عادی ہوتا ہے اور اسے کسی خاص موقع پر بچھایا جاتا ہے۔ میں نے دلاور سے پوچھا، کس کا جھونپڑا ہے یہ؟ وہ بولا، میرے تاؤ کا۔ میں نے کہا، تیرا تاؤ تو چھڑا چھانٹ ہے، یہ جھونپڑے میں دوسرا کس کا بستر ہے؟ وہ ایک مہمان آیا تھا تاؤ کا، شکر گھر سے، آج دوپہر ہی واپس گیا ہے۔ دلاور کے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے دلاور کے ساتھ مل کر اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی۔ ایک چوکی کے نیچے سے رسی کے 2 فٹ کے 2 ٹکڑے ملے۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسی دوران حوالدار کی نگاہ جھونپڑے کے دروازے پر گئی۔ یہ نیم پختہ جھونپڑا تھا اور اس کا دروازہ ٹین اور لکڑی کا بندھا ہوا تھا۔ دروازے میں ایک قفل بھی جھول رہا تھا۔ حوالدار نے میرا دھیان قفل کی طرف دلایا۔ میرا شبہ اور مضبوط ہو گیا۔ جھونپڑوں پر شاذ و نادر قفل وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کے سب سے بڑے محافظ کتے ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر سوتے ہیں۔ اس جھونپڑے پر قفل کی موجودگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی نہایت ہی اہم شے رکھی گئی تھی اور یہ شے ایک مغویہ لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کانسٹیبلوں کو چوک نہ کر دے، کوئی شخص ڈیرے سے باہر نہ جا پائے۔ حوالدار باہر چلا گیا تو میں نے مزید باریک بینی سے جھونپڑے کا جائزہ لیا۔ دفتری میری نگاہ ایک کونے میں چلی گئی۔ یہاں فرش کی مٹی کچھ اکڑی اکڑی نظر آتی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں بغور دیکھا۔ یہاں کوئی چیز دبائی گئی تھی۔ خانہ بدوشوں کی ان عادتوں سے مجھے اب واقفیت ہو چکی تھی۔ چھاپا مار پارٹی کو دیکھ کر یہ لوگ ناجائز پسٹل، چاقو، افیون وغیرہ اسی جھونپڑے کے کچے فرش میں دبا دیتے تھے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر یہ تازہ مٹی ہٹائی تو پسٹل یا چاقو کی بجائے ایک مڑا تڑا لفافہ نکل آیا۔ میں نے مٹی جھاڑ کر لفافے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ اس پر لاہور کا پتہ درج تھا اور کوئی 2 ماہ پہلے کی مہر لگی تھی۔
لفافہ کھولا تو اندر سے کاپی سائز کے 2 ورق نکلے، قلم یا پینسل وغیرہ کے دونوں طرف لکھا گیا تھا۔ لکھنے والے کا نام دیوندر پروانہ تھا۔ اس نے لاہور میں رہنے والی اپنی ایک محبوبہ نما مالا کے نام ایک بڑا ہی پردرد بھرا اشکیا خط لکھا۔ مالا کا اصل نام کچھ اور تھا، یا میں فرضی نام لکھ رہا ہوں۔ دیوندر پروانہ نامی اس عاشق نے اپنی محبوبہ دل نواز کو بڑے ہی شاندار خطاب دیے: میری زندگی، میری جانے جگر، میری سپنوں کی شہزادی، میری روح کی مالک۔ اس نے اپنے خط میں بڑی تفصیل سے اپنے بے قرار شب و روز کی کہانی سنائی اور خون کے آنسو بہا بہا کر محبوبہ سے ایک نگاہ کرم کی التجا کی تھی۔ بہت ہی زبردست قسم کا عاشق لگتا تھا وہ۔ اس خط کو پڑھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آنے لگی۔ بڑی ڈھیٹ اور ذلیل طبیعت پائی تھی اس کا خط نے۔ ایک جگہ لکھا تھا: پیاری، میں تو تیرے چرنوں میں کتا بن کر لوٹنا چاہتا ہوں، کاش تیرے قدموں کی خاکی مل جائے مجھے اور میں اس کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈال لوں۔ پھر ایک جگہ اعلان کیا تھا: قسم ہے بھگوان کی، تو ایک بار اپنی زبان سے کہہ دے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے سینے میں چاقو نہ گھونپ لوں تو انسان کا بچہ ہی نہیں۔ آخر میں اپنے خون سے ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ میں جانتا ہوں تو میرے نصیب میں نہیں، لیکن موت تو میرے اختیار میں ہے۔ بھگوان کی کرپا سے میں بہت جلد اس اختیار کو استعمال کروں گا اور سرگ حاصل ہو کر اپنا نام مجنوں اور رانجھے پنو وغیرہ کے ساتھ درج کرواؤں گا۔ میں نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا۔ اس دوران حوالدار چوپڑوں کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ میں نے دلاور اور ڈیرے کے سرگردہ چنگڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر ان کے سامنے ایک بڑی مختصر سی تقریر کی۔ ایسی تقریر مجھے ہر جرم کے موقع پر ان خانہ بدوشوں کے سامنے کرنا پڑتی تھی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بندے کے پتر بن کر اور شرافت کا دامن تھام کر جرم کا اقرار کر لیں اور مجرم کو میرے حوالے کر دیں، ورنہ تھانے میں سب کی چترول ہوگی اور انہیں کئی ماہ تک حاضریاں بننا پڑیں گی۔ توقع کے مطابق میری اس تقریر کا چنگڑوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میرے تمام سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ انہیں لڑکی کا کچھ نہیں پتا اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی آئی ہے، صرف ایک مہمان آیا تھا شکر گھر سے جو کل دوپہر اللہ ببلیغ ہو گیا۔ یہ بڑے ہی پکے پیٹھے لوگ تھے، قانون کو دھوکہ دینے کے سارے ہی گر جانتے تھے۔ باقی رہی مار پیٹ تو یہ تو ان کے لیے حلوہ پوری تھی، جب چاہو کھلا دو اور جتنی چاہے کھلا دو۔ مجھے ان سے نبٹتے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان تلوں سے تیل نکالنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی، دوسرے لفظوں میں اپنا تیل بھی نکالنا ہوگا۔ حوالدار سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ان میں سے 4 بندے گرفتار کیے اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گدھا گاڑی پر لادا اور ساتھ لے کر تھانے روانہ ہو گیا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا اور خط کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ خط اس قصبے کے ایک شخص نے لکھا تھا اور لاہور کی کسی ایسی لڑکی کے لیے لکھا تھا جو چھاؤنی جیسے کھاتے پیتے رہائشی علاقے میں رہتی تھی۔ اب یہ خط چنگڑوں کے ڈیرے پر پایا گیا تھا۔ جس جھونپڑے سے یہ خط ملا تھا وہ میری نظر میں مشکوک تھی۔ عین ممکن تھا کہ اغوا ہونے والی لڑکی کو اسی جھونپڑے میں رکھا گیا ہو۔ کیا اس خط اور اغوا ہونے والی لڑکی میں کوئی تعلق ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن میں کسی تیز کی طرح ابھر رہا تھا۔ گائے بگائے ایک فیشنیبل جوتی بھی تصور میں آ جاتی۔ یہ جوتی اس سارے معاملے میں کہاں سے آ ٹپکی تھی؟ کیا اس جوتی اور لاہور کی فیشنیبل لڑکی میں کوئی تعلق تھا؟ ان تمامی سوالات سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں جلد سے جلد مستری احاطے کی گلی میں پہنچوں اور وہاں دیوندر نامی اس عاشق کی گردن دبوچ لوں جس نے یہ خط تحریر کیا ہے۔ جو ہی قصبے کے مرغوں نے اذانیں بلند کی اور رات کے اندھیرے میں روشنی کی جاگ لگی، میں نے سپاہی بدر دین کو گھر سے بلا لیا۔ سپاہی بدر دین مستری احاطے میں ہی رہتا تھا۔ یقیناً اسے دیوندر وغیرہ کے بارے میں معلوم تھا۔ بدر دین کو آدھا گھنٹہ پہلے وردی کے بٹن بند کرتا اندر داخل ہوا اور کٹاخ سے سلیوٹ کر کے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ جی صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے پوچھا، یہ دیوندر پروانہ صاحب کون ہے بھائی؟ دیوندر پروانہ کا نام سن کر بدر دین پہلے حیران ہوا، پھر اس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ کھل گئی۔ کہنے لگا، یہ صبح سویرے جناب آپ نے کس بندے کا نام لے لیا؟ کیوں، کیا خاص بات ہے اس بندے میں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، اس میں ایک نہیں کئی خاص باتیں ہیں جی۔ ہنڈرامی میں نمبر 1، بے وقوفی میں نمبر 1 اور گپ بازی میں چیمپئن۔ دماغ کچھ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے جی۔
اور داتا نگری کی ایک مشہور ایکٹر ہے۔ مالا بڑا ہی زبردست عاشق ہے، کئی پیرے لگا چکا ہے لاہور کے۔ اللہ معافی دے جی، پتہ نہیں کس کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ سائیکل پر جاتا تھا اور سائیکل پر آتا تھا، اس کے تو تکے فیل ہو جانے تھے سائیکل چلا چلا کر۔ وہ تو مولا نے کرم کیا اور ایک دن لاہور میں سینما کے سامنے سے کوئی اس کی سائیکل اٹھا کر لے گیا۔ بدردین منہ دبا کر ہنسنے لگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے پوری بات بتاؤ، یہ مالا کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے تم نے اسے؟ بس میں نے فلموں میں ہی دیکھا ہے، اور ٹاکی والیا آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی شے ہوتی ہے، سیدھے دل پر لگتی ہے جا کے۔ بس لگ گئی دیویندر کے دل پر۔ پہلے تو اسے خط لکھتا رہا، پھر ایک دو روز چکر لاہور کے بھی لگا کر آیا، کہتا تھا کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی ہے، عنقریب میں کریانے کی دکان بھیج کر لاہور چلا جاؤں گا، مالا کی گاڑی چلایا کروں گا۔ دکان تو سچ مچ بک ہی گئی، لیکن وہ مالا کا ڈرائیور نہ بن سکا۔ 2-3 مہینے لاہور میں دھکے کھا کر واپس آ گیا، اور آج کل پھر دکان میں نئے سرے سے مال ڈال رہا ہے۔ بڑا پکا عاشق ہے جی یہ مالا کا، آپ اس کی دکان پر جا کر دیکھیں، کوئی 100 تصویریں لگی ہوں گی اس کی، اور تو اور کم بخت نے سینے پر بھی مالا مالا لکھوایا ہوا ہے، پورا سینہ بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے ایک دن لاہور مال روڈ پر میں قمیض اتار کر مالا کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا، سارا ہی ٹریفک جام ہو گئی۔ سخت گرمی میں ٹریفک کھولتے کھولتے ایک کانسٹیبل نے بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں کیا بکتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ واقعی لیٹ گیا تھا گاڑی کے آگے؟ نہیں جی، مجھے بتایا اس کے دوست رملی نے، کہتا ہے اس نے گاڑی کے سامنے لیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت گاڑی میں مالا تھی ہی نہیں، اس کا باپ تھا اور 2-3 مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلے اور انہوں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ مل کر اس کی خوبی دھنائی کی۔ اور بے ہوش کون ہوا تھا؟ وہ خود ہی ہوا تھا، اور کس نے ہوا تھا، اور کس نے ہونا تھا؟ بدردین اپنی بات کہہ کر ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اب کہاں ہے دیویندر؟ یہی ہے جی، بدردین نے کہا، آج کل اس کے بارے میں ایک نئی بات نکلی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہیں اپنے دوست سے کہا ہے کہ ایکٹر مالا خود اس سے ملنے اس کی دکان میں آئی تھی اور ساری رات اس کے ساتھ ہی رہی۔ دماغ چل گیا ہے کھوتے کا، افیون کھا کر لیٹا ہوگا، کہیں جاگتے میں خواب دیکھ لیا ہوگا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بات جتنی بچکانہ اور ناقابل اعتبار نظر آتی تھی، اتنی تھی نہیں۔ میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ چند روز پہلے اس قصبے میں کوئی انہونی ہو چکی ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو بےحد افسانوی ہونے کے باوجود عین حقیقت ہے، بالکل حقیقت۔ میں نے اپنے دلی جذبات چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، دیویندر نے یہ بات کب کہی تھی؟ میں نے تو کل ہی سنی ہے جی، اس نے پتہ نہیں کب کی تھی۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا، بدردین، حوالدار کے ساتھ اسی وقت جاؤ اور دیویندر کو یہاں تھانے لے آؤ۔ پھر میں نے کرم دین کو آواز دی اور اسے بدردین کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میرے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں، جس بات کو بدردین نے سراسر مذاق سمجھا، اور قصبے کے کئی لوگ بھی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ وہ بات مذاق نہیں تھی، کوئی بڑی ہی گہری بات تھی یہ۔ دیویندر تقریباً آدھے گھنٹے بعد تھانے میں حاضر ہو گیا۔ میری توقع کے برعکس وہ معمولی شکل و صورت کا ایک سانولا سا نوجوان تھا، عمر 25 سال سے کم نہیں رہی ہوگی، پیشانی سے بھی بال اڑے ہوئے تھے، جسم بھی اونٹ کی طرح بے ڈھنگا سا تھا۔ میں نے رہدگی میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ اطمینان سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پورا نام؟ دیویندر پال۔ اس نے بڑی عاجزی سے کہا، مستری احاطے میں کریانے کی دکان کرتا ہوں۔ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ جی مڈل کر کے اسکول سے اٹھ گیا تھا، لیکن پڑھائی کا شوق تھا، دکان پر بیٹھ کر ہی میٹرک کیا ہے میں نے۔ کچھ شعر و شاعری وغیرہ بھی کرتے ہو؟ شاعر تو جی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں تو بس جی الٹے سیدھے لفظ جوڑتا ہوں، خود مجھے بھی پسند نہیں آتے، اکثر لکھ کر پھاڑ دیتا ہوں۔ یہ مالا کا کیا چکر ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ شاید اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ میں مالا کے بارے میں ہی سوال کروں گا۔ پہلے تو اس نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے اکسایا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی دلچسپی کے لیے جاننا چاہتا ہوں، تو اس کی جھجک دور ہو گئی۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ مالا کے عشق میں گرفتار رہا ہے، اور پھر یہ دماغ خیز انکشاف بھی کر دیا
کہ مالا چند روز پہلے اسے دکان میں ملنے آئی اور رات پر اس کے ساتھ رہی۔ یہ واقعہ جتنا دلچسپ تھا اتنا ہی حیران کن بھی۔ اگر میرے پاس پہلے سے کچھ ثبوت نہ ہوتے تو میں شاید دیویندر کے بیان کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتا اور کسی صورت اس فلمی سین پر یقین نہ کرتا۔ دیویندر نے اپنے انداز میں جو کچھ بتایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ یہ پچھلے بدھ کی بات ہے۔ دیویندر اپنی دکان کا دروازہ بند کیے سو رہا تھا۔ سودا سلف کے درمیان میں ہی تھوڑی سی جگہ بنا کر اس نے چارپائی بچھائے رکھی تھی۔ سردی کا زور توڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی انگیٹھی بھی چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ رات کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دیویندر نے پوچھا، کون؟ باہر سے بڑی میٹھی نسوانی آواز آئی، میں ہوں، کھولو دروازہ۔ دیویندر نے جلدی سے لالٹین کی لو اونچی کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کے سپنوں کی رانی کھڑی تھی، مالا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے اپنی فلم میں پہنا تھا۔ اس فلم میں مالا کا کردار ایک خانہ بدوش لڑکی کا تھا جسے ایک چودھری چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر لیتا ہے، لیکن وہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خود وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بلکہ چودھری کی بہن کو بھی بھائی کی حفظ بیجا سے نکال لاتی ہے۔ فلم یہی تھی جو تیر کی طرح دیویندر کے دل پر لگی اور وہ لاہور، امرتسر وغیرہ جا کر کئی مرتبہ یہ فلم دیکھ چکا تھا۔ مالا کو اپنے محبوب ترین روپ میں دیکھ کر دیویندر صاحب نے یہی سمجھا کہ وہ ابھی تک نیند کے جھولے میں بیٹھے عشق کی لوریاں سن رہے ہیں، یعنی یہ حقیقت نہیں، کوئی سہانا خواب ہے۔ کہاں لاکھوں دلوں کی دھڑکن ایک فلمی ایکٹر، بنگلوں میں رہنے والی اداکار، کاروں میں گھومنے والی، اور کہاں جالندھر کے اس پسماندہ قصبے میں نمک تیل بیچنے والا نامراد عاشق، جس میں نہ عقل تھی اور نہ ہی شکل، جو مالا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پیرو اسٹوڈیو کے دروازے پر کھڑے رہتا اور چوکیدار کے دھکے کھاتا۔ اس نے مالا کو سینکڑوں ہی خط لکھ ڈالے، ان میں سے کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں آیا، اور آج آیا تھا تو ایسے کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جواب دینے والی خود اس کے سامنے کھڑی تھی اور ایسی چکا چوند کے ساتھ کہ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ دیویندر کے مطابق وہ رات، یعنی اس رات کے چند گھنٹے اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے، اور وہ لمحات گزارنے کے بعد اب اسے دنیا میں کسی اور شے کی اثرت بھی نہیں تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیون بھر کے لیے سیراب ہو گیا ہے، اور اب کھڑے کھڑے موت بھی آ جائے تو بڑی مبارک بات ہے۔ مالا صبح تقریباً 4 بجے اس کے پاس سے گئی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک سہیلی اسے لینے کے لیے آئی ہوئی ہے اور گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ چلی گئی اور دیویندر حسن کے جادو میں جکڑا ہوا حیرتوں کے نشے میں مدہوش دوپہر تک بے خبر پڑا رہا، پھر جاگا اور کسی کو بھی بتائے بغیر امرتسر پہنچ گیا۔ یہاں ایک مندر پر اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر اس کی دل مراد پوری ہوئی تو وہ 1 ماہ تک ہر شکروار کو 50 روپے کا پرشاد چڑھائے گا۔ پرشاد چڑھانے کے بعد وہ 8 پہر مندر کے احاطے میں ہی پڑا رہا اور پھر ہکا بکا سا قصبے میں واپس آ گیا۔ اس کی واپسی کل رات گئے ہوئی تھی۔ دیویندر کی پوری روداد سننے کے بعد میں نے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہارے پاس آنے والی لڑکی مالا ہی تھی؟ اور اگر وہ مالا تھی تو کیوں آئی تھی تمہارے پاس؟ دیویندر نے کہا کہ وہ مالا ہی تھی حضور۔ مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ آپ ہمارے افسر اور حاکم ہیں، اور آپ کا نام نواز خان ہے۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو جی، یہ کرشمہ ہی کہہ سکتا ہوں میں۔ کہاں میں اور وہ کہاں مالا دیوی؟ مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں اس کے قدموں کے نیچے دل رکھتے ہیں، اس کے روگ میں آئے بھرتے ہیں اور رو پیٹ کر چوپ رہتے ہیں۔ میرا انجام اس سے علیحدہ بھلا کیا ہونا تھا؟ میری تو خود اس بدھی میں نہیں آتا کہ یہ سب ہوا کیسے اور کس دن ہوا۔ میں نے اس کالے کلوٹے خوش نصیب عاشق کو دیکھا، بدھ کی رات جس کی 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں چلا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ قریبی لکڑی کی الماری تھی، میں نے الماری کھول کر اس میں سے ایک فیشن ایبل جوتی نکالی۔ پہچانتے ہو اس جوتی کو؟ میں نے کہا۔ دیویندر کے چہرے پر 2-3 رنگ نمودار ہوئے۔ وہ کچھ غور سے یہ دیکھتا رہا جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بولا، کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ میں نے کہا، اس کو چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بولا، جناب میرا خیال ہے یہ جوتی مالا دیوی کے پاؤں میں تھی۔ میں نے الماری کی دراز میں سے جھمکا نکالا۔ پہچانتے ہو اسے؟ وہ تو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ وہ خوابناک گھڑیوں کو یاد کرنے لگا جب پروانے نے چھپر پھاڑ کر
اس پر حسن اور جوانی کی بارش کر دی تھی۔ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، جی ہاں، یہ جھمکا بھی مالا دیوی کا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہوں میں نے جیب سے خط نکال کر اس کے سامنے کیا۔ کیا اس محبت نامے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ اسے بھی فوراً پہچان گیا۔ اب بات واضح ہو چکی تھی۔ بدھ کے روز اس قصبے میں ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا تھا۔ فلمی دنیا کی ایک مشہور فنکارہ دل لگی کے لیے یا کسی اور سبب سے خانہ بدوش عورت کے بھیس میں یہاں پہنچی اور اس نے کریانہ فروش دیویندر پال کی دکان میں چند گھنٹے گزارے۔ بعد کے واقعات کا ابھی مجھے ٹھیک طرح علم نہیں، تاہم کڑیوں سے کڑیاں جڑ رہی تھیں اور ایک دھندلی سی تصویر سامنے آ رہی تھی۔ مالا نے جو کام کھیل سمجھ کر کیا تھا وہ اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ یہاں ایک خانہ بدوش کے روپ میں پہنچی تھی اور اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ صرف سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ مالا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس قصبے میں سانسی بن کر آئی ہے وہاں چنگڑ ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور سانسیوں کی چنگڑوں سے گہری دشمنی ہے۔ موقع کی زمینی شہادتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اغوا ہونے سے پہلے مالا کافی دیر مستری احاطے کے پاس گھومتی رہی ہے۔ شاید وہ اس گاڑی کے انتظار میں تھی جو اسے لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس دوران وہ چنگڑ گھڑ سواروں کی نظر میں آ گئی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ میں نے دیویندر سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مالا اغوا ہو گئی ہے؟ دیویندر کے سر پر جیسے بم پھٹ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی فارسی نہیں بول رہا ہوں میں نے کہا، مالا کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تم بھی مشتبہ ٹھہر سکتے ہو۔ وہ لرز کر بولا، حضور مجھ پر تو رحم فرمائیں۔ میں نے بتایا ہے نا کہ میں تو پرسوں امرتسر میں تھا، کل رات گئے واپس آیا ہوں، ابھی قصبے میں کسی سے بات بھی نہیں ہوئی میری۔ میں نے دیویندر کو تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ وہ میرے ڈھب پر آ گیا۔ وہ مالا کا دیوانہ عاشق تھا اور مالا کے بارے میں شاید اس کی ماں سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی پیتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے کون زندہ ہے اور کون مر گیا اور کون مرنے والا ہے، دیویندر کو سب معلوم تھا۔ میں نے اس سے اپنے کام کی باتیں پوچھی۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ مالا اب تک 8-10 پنجابی فلموں اور اردو فلموں میں کام کر چکی ہے اور کافی مشہور ہو گئی ہے۔ اس کا باپ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، بڑا کھڑکے دھڑکے والا آدمی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مالا کا سگا باپ نہیں، وہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، لیکن مالا اسے باپ ہی کہتی ہے۔ مالا صرف فلموں میں ہی اداکاری کرتی ہے، باقی سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے۔ میں نے دیویندر سے مختلف ایڈریس وغیرہ بھی معلوم کر لیے اور پھر اسے ہر طرح کی رازداری کا پابند کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ اجازت ملتے ہی ایسے بھاگا جیسے ابھی میں اسے مالا کے اغوا میں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ اگلے روز میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کو تمامی ضروری باتیں سمجھا کر لاہور بھیج دیا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ مقامی تھانے دار سے ملے اور نہایت رازداری کے ساتھ اس معاملے کی ٹور لگائے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے میں 4-5 روز کے تمام اخبارات دیکھ چکا تھا، کہیں بھی مالا کے اغوا یا گمشدگی کی خبر موجود نہیں تھی، اور جو خاصی حیرانی کی بات تھی، شاید مالا کے وارث جان بوجھ کر یہ خبر چھپا رہے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ویسے ہی اس واقعے سے لا علم ہو۔ میرا سب انسپکٹر 3 روز بعد واپس آیا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو اخبارات سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مالا کے اغوا یا گمشدگی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سب انسپکٹر کی ملاقات مالا کے باپ سے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ مالا لاہور میں نہیں، شاید نتیا گلی یا ڈلہوزی میں برف باری دیکھنے گئی ہے۔ مالا کا باپ رگھوناتھ بھی اب اس کے پیچھے چلا گیا ہے۔ سب انسپکٹر نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے 2 ایسے فرد سے ملاقات کر لی جو اشوکا تھیٹر میں ڈرامے وغیرہ اسٹیج کرتے تھے۔ مالا ان کے ایک ڈرامے میں کام کر رہی تھی۔ یہ دونوں ہی افراد جو سگے بھائی تھے سخت سٹ پٹائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مالا ایک غیر ذمہ دار اداکارہ ہے، شہرت کے سبب دن بعد دن اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور وہ انہیں بتائے بغیر یہ ڈرامہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ لاہور میں حالات کا اشارہ بہت واضح تھا۔ واقعات کی زنجیر میں ایک اور کڑی بالکل درست بیٹھ رہی تھی۔ فلمی اداکارہ مالا ایک عجیب کھیل کھیلتے ہوئے خطرناک صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ اب یہ بہت ضروری تھا کہ گرفتار شدہ چنگڑوں کی زبان کھلوائی جائے، جیسے بھی ہو انہیں سب بتانے پر مجبور کیا جائے کہ مالا اس وقت کہاں ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی موٹی چمڑی کے لوگ ہوتے ہیں، مار تو ان کے لیے حلوہ پوری ہوتی ہے۔
میں نے قریبی چوکی سے ایک اسپیشل بورچی بلوایا۔ اس بورچی کو ہم چترول ماسٹر کہتے تھے۔ حلوہ پوری میں ایسے مسالے ڈالتا تھا کہ وہ الگ سے اترنی مشکل ہو جاتی تھی، لیکن ابھی اس بورچی نے لاکب میں پہنچ کر پٹاخ پٹاخ پوریاں لگانا شروع کی تھی کہ مجھے اس کا ہاتھ روکنا پڑ گیا۔ دراصل ایک اہم اطلاع آ گئی تھی۔ میرے گھریلو ملازم نے تھانے میں آ کر بتایا کہ بلال شاہ گھر آیا بیٹا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھر پہنچا تو چنگڑوں کی مار کٹائی رکوا کر پہنچا تھا۔ بلال شاہ کو میں نے اپنے گھر پر منتظر پایا۔ وہ شیر کی طرح بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ کوئی اہم اطلاع ہے جو اسے بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بغیر کسی تہمت کے اصل موضوع پر آ گئے تھے ہم۔ بلال شاہ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، خان صاحب، رام سترام جان نے ایک لڑکی چراغا چنگڑوں کے حوالے کی ہے۔ چراغا کو سترام کا چھوٹا بھائی ہیرا کہیں سے اٹھا کر لایا تھا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا۔ مجھے رات ہی معلوم ہوا کہ چراغا دراصل چنگیڑی تھی اور اسے ہیرے نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بلال شاہ بولا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، لیکن اس روز جھونپڑے میں سترام اور چنگڑوں کے بندوں میں جو باتیں ہوئیں اس میں چنگڑ نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ لو اور دوسرے ہاتھ دو، کوئی جھگڑا نہ کوئی رولا۔ ہو سکتا ہے کہ سانسیوں نے چراغا دے کر ان سے وہ لڑکی واپس لے لی ہو جیسے چنگڑوں نے مستری احاطے سے اٹھایا ہے۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ معاملہ اور بھی سنگین تھا۔ مالا سانسی نہیں تھی اور یہ بات سانسی بھی اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ خاموشی رہتے اور چنگڑوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اسے چنگڑوں سے حاصل کر لیا تھا۔ بدلے میں چنگڑوں کو ایک لٹی پٹی عورت دے دی گئی۔ یہ بڑی ہی گہری چال تھی۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، ہیرے نے چراغا سے بیاہ کر رکھا ہے؟ نہیں جی، وہ اعتماد سے بولا، ویسے ہی رہ رہا تھا اس کے ساتھ۔ ایسے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرتے۔ جیروہی نالے والے عورت کو تو جانور سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، اس بات کا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن کیا چراغا کے وارث اسے دوبارہ قبول کر لیں گے خوشی سے؟ کیوں نہیں جناب، جیسے کوئی اپنی گمشدہ بھینس واپس لے لیتا ہے، یہ لوگ عورت بھی لے لیتے ہیں۔ بس ان لوگوں کا بھی رہن سہن ایسا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چراغا کے بدلے میں جو عورت سانسیوں کو ملے گی وہ پاک صاف بھی واپس آئے گی؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ بلال شاہ کی باتوں کو رد کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ روہی نالے کے خانہ بدوشوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، ایک گڑبڑ ہو گئی اس معاملے میں۔ یہ معاملہ بھی اتنا صاف نہیں رہا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ بلال شاہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری اطلاع درست ہے، یعنی سانسیوں نے چراغا کے بدلے میں مجھ کو اغوا ہونے والی لڑکی چنگڑوں سے لی ہے تو پھر وہ زبردست دھوکہ کھا گئے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا جناب۔ بات یہ ہے پیارے کہ سانسیوں کی کوئی لڑکی سرے سے اغوا ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ جھمکے والی لڑکی کون تھی؟ وہ تو ایک معمولی خانہ بدوش نہیں، فلموں اور ڈراموں کی بہت بڑی اداکارہ ہے۔ مجھے تو یہ چنگڑ اندھے نظر آتے ہیں، یہ بھی نہ جان سکے کہ جسے اٹھا کر لائے وہ خانہ بدوش ہے یا خانہ بدوش بنی ہوئی ہے۔ بلال شاہ کے چہرے پر اب حیرت کی بارش ہو رہی تھی۔ غالباً اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے مالا کے ساتھ دیویندر کے عشق کی ساری کہانی سنائی اور آخر میں اسے بتایا کہ دیویندر مالا کی جوتی اور اس کا جھمکا بھی پہچان گیا ہے۔ بلال شاہ یہ سب کچھ حیرت میں ڈوب کر سنتا رہا اور نگاہ بغیر مجھ سے سوالات بھی کیے۔ اس کے چہرے پر الجھن بھی نظر آ رہی تھی۔ بولا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس رات چنگڑوں نے مالا کو سانسی سمجھ کر اغوا کیا تھا تو مالا نے ان کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ یقیناً اس نے بتایا ہوگا کہ وہ خانہ بدوش نہیں، شہر کی ایک بڑی لڑکی ہے، اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کے حلیے اور بات چیت سے بھی ظاہر ہوتا ہوگا۔ پھر چنگڑوں نے اسے سانسی کیسے سمجھ لیا اور ان سے ایسا دھوکہ کیسے کھا لیا؟ میں نے کہا، تمہارا سوال بھی ہے میں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مالا نے جان بوجھ کر اپنی اصلیت چھپا لی ہو۔ وہ کیوں اپنی اصلیت چھپائے گی جناب؟ اپنا آپ بتا کر چنگڑوں پر روب کیوں نہیں ڈالتی؟ بلال شاہ نے کٹاخ سے سوال کیا۔ ایسا کرنے سے کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ اب تم فی الحال فوراً ڈیرے پر واپس جاؤ، تمہاری وہاں شدید ضرورت ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی اطلاع ملے مجھ سے رابطہ کرو۔ بلال شاہ خود بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے بھی زیادہ نخرے نہیں دکھائے اور ایک کپ چائے پی کر رخصت ہو گیا۔ میں بھی فوراً تھانے پہنچا اور اپنے سب انسپکٹر کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ یہ بات میں نے پہلے سے ہی جانتا تھا کہ سانسی چنگڑوں سے بھی زیادہ ہوشیار اور قرآن ہے۔ مالا والے واقعے سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ انہوں نے معمولی شکل و صورت کی ایک لڑکی دیکھ کر
چنگڑوں سے مالا جیسی لڑکی حاصل کر لی۔ بلکہ اب تو مجھے اور بھی شک ہو رہا تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ مالا کو پہچان گئے ہوں کہ ایک مشہور ایکٹرز کو قصبے میں کر کے وہ کئی فائدے حاصل کر سکتے تھے۔ سب انسپکٹر فرزند علی نے بھی میرے اس خیال کی تائید کی۔ اس نے کہا، نواز صاحب، میرا خیال ہے کہ مکھیا سترام جا وغیرہ نے مالا کو پہچان لیا ہے۔ وہ دیدہ دلیر مجرم ہے، ہو سکتا ہے کہ مالا کے وارثوں کو بلیک میل کرنے کا پروگرام بنا لیں۔ ایسی صورت میں مالا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن سکتی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ براہ راست کارروائی کی جائے، سترام اور مالا دونوں کو پکڑا جائے، جیسے بھی ہو ان سے لڑکی برآمد کروائی جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ خاموشی سے مالا کا کھوج لگایا جائے اور چھاپا اس وقت مارا جائے جب پورا یقین ہو کہ مغویہ برآمد ہو جائے گی۔ سب انسپکٹر فرزند علی فوری کارروائی کے حق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سانسی خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر مغویہ کسی بھی وقت سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اس کے برآمد ہونے میں جتنی دیر لگے گی مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ اگر مالا کوئی شریف پاک باز لڑکی ہوتی تو میں فرزند علی کی بات ماننے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کماش کی عورت ہے۔ سانسیوں کے قبضے میں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی عزت تھی ہی نہیں۔ اپنے جسم کو تو خود اس نے کھلونا بنایا ہوا تھا۔ اب تک نہ جانے وہ کتنے گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ اسے برآمد کرنا تو میری ذمہ داری تھی، لیکن فوری برآمد کروانے کے چکر میں معاملہ بگاڑ لینا عقل مندی نہیں تھی۔ سانسی وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے، اور ان میں ایک سے بڑھ کر ایک قاتل اور قانون شکن تھا۔ کسی بندے کو مار کر غائب کر دینا یا اسے آزاد علاقے میں بیچ آنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اوپر سے جتنے عاجز اور مسکین نظر آتے، اندر سے اتنی خونخوار تھے۔ مالا کا ان کے قبضے میں چلے جانا مالا کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدقسمتی تھی۔ اس بدقسمتی کا اثر کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ 2 روز بعد مجھے ایک پیشی پر لاہور جانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر مالا کے گھر والوں سے ملوں۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ مالا کو حاصل کرنے کے بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کریں گے اور مالا کے بدلے میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کریں گے۔ لاہور پہنچ کر میں نے پہلے اپنی تاریخ بختائی، پھر شاونی کے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں مالا کی رہائش گاہ تھی۔ میں وہاں سادہ کپڑوں میں پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ شاندار کوٹھی کے سامنے ایک گن مین کھڑا تھا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دکھایا اور کہا کہ میں مالا کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ گن مین نے نوکر کو اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد 40 برس کا ایک شخص اپنی مٹکے جیسی توند ہلاتا ہوا آ گیا۔ جی فرمائیے، اس نے خالص لاہوری لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا تعارف کروایا اور اسے کہا کہ میں مالا کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میزبان نے بڑے اطمینان سے میری بات سنی اور مجھے لے کر کوٹھی کے لان میں آ گیا۔ یہاں پر خوبصورت کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور میز پر 2 ایک فلمی رسالے بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ موٹی توند والا یہ گورا چٹا شخص مالا کا سرپرست رگھو ناتھ ہے۔ رگھو ناتھ نے 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض جیب میں سے قیمتی سگریٹ نکال کر سلگایا اور بولا، فرماؤ جناب، کیا گل کرنی ہے؟ وہ ایک بہت ہی پرسکون شخص دکھائی دیتا۔ ایسے لوگوں کے دل کا حال چہرے سے پڑھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی مالا دیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، مالا اس وقت ایٹا آباد میں ہے، لیکن آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ آپ جلندھر کے تھانے میں ہیں، اور آپ کا مالا سے ہم سے کیا تعلق یا واسطہ؟ میں نے پہلوان کے تیکھے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سمجھدار بندے نظر آتے ہیں آپ، کوئی تعلق واسطہ ہے اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، کیسا تعلق یا واسطہ؟ خوب سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو یہ بتانا پسند کریں گے کہ مالا اس وقت ہے کہاں؟ وہ ایٹا آباد کے ایک پہاڑی مقام پر ہے۔ وہ کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ایٹا آباد کا بھی آپ کو ہی بس بتا رہا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آخری بار آپ کی مالا دیوی سے کب ملاقات ہوئی؟ وہ بولا، کمال کی بات کرتے ہیں جی آپ بھی، بادشاہوں میں خود 2 دن رہ کے آیا ہوں ایٹا آباد میں، اور فون تو دھی رانی کا روزانہ ہی آتا ہے، ابھی دوپہر کو بھی آیا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلیے جی، پھر تو باتیں ختم ہو گئی جناب، شاید ہمیں ہی کچھ دھوکا ہوا ہے، لیکن کل کیا ہے جی، تھوڑی بہت ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا، بس جی ہمیں کچھ شبہ ہوا تھا، پچھلے ہفتے جالندھر کے قصبے سے جے پور سے ایک لڑکی اغوا ہوئی، ہمیں گواہی ملی کہ مغویہ کی شکل فلموں کی ایکٹر اداکارہ مالا سے ملتی ہے۔ میں بات کرتے رگھو ناتھ کے چہرے کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔
اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا تو یہ شخص بڑا ہی زبردست اداکار ہے یا واقعی ہم کسی دھوکے میں ہیں۔ در حقیقت ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا کہ مستری احاطے سے اغوا ہونے والی لڑکی مالا ہی ہے۔ صرف ایک دیویندر پروانہ کا بیان تھا کہ موقع سے ملنے والی جوتی مالا کی ہے اور وہ رات اس سے ملنے کریانے کی دکان پر آئی۔ دیویندر پروانہ کوئی معتبر گواہ نہیں تھا۔ ساون کے اندھے کو تو ہر طرف ہرا ہرا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے مالا سے ملتی جلتی کسی لڑکی کو اس نے مالا سمجھ لیا ہو۔ لیکن پھر فوراً ہی میرا دھیان اس خط کی طرف بھی چلا گیا جو چنگڑوں کے ڈیرے سے ملا تھا اور جس پر شاونی کا ایڈریس لکھا تھا۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ رگھوناتھ کے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں مالا کی خوبصورت ماں کے علاوہ چند قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ وہ سبھی کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور کافی جلدی میں تھے۔ میں نے رگھوناتھ سے رخصت ہونا مناسب سمجھا اور اجازت لے کر واپس آ گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک درخت تلے کھڑی کر دی۔ موٹر سائیکل لے کر میں ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں موٹر سائیکل جمع کروانے کے بعد مجھے واپس جالندھر روانہ ہونا تھا۔ ابھی میں مالا کے گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ کھٹارا کار تیزی سے آئی اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اینک والے ایک دبلے پتلے شخص نے گاڑی کے اندر سے اشارہ کر کے مجھے رکنے کو کہا۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ اس نے بھی کار روک دی اور کھڑکی سے سر نکال کر بولا، بھائی صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے چند منٹ دیں گے آپ؟ میں اس شخص کو مالا کی کوٹھی میں دیکھ چکا تھا۔ رگھوناتھ نے اس کا نام کرن کمار بتایا اور کہا تھا کہ یہ مالا کا چچا ہے۔ کرن کمار کے کہنے پر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لاک کر دی اور اس کی کھٹارا گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے ایک گلی میں لے گیا اور بچوں کے ایک پارک کے سامنے روک دی۔ تعارف تو ہمارا ہو ہی چکا تھا۔ چھوٹی سی احمد کے بعد ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ وہ کہنے لگا، نواز صاحب، آپ مجھے عام پولیس والوں سے مختلف نظر آئے، اسی لیے آپ کے پیچھے آ گیا ہوں۔ ایک اہم معاملے میں آپ کو ہمراہ بنانے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے اپنی بھتیجی مالا کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی کہیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ کرن کمار بولا، رگھوناتھ نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ مالا اغوا ہو چکی ہے اور اس وقت وہ خانہ بدوشوں کے قبضے میں۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ میں نے کرن کمار سے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ پچھلے اتوار کو، کرن کمار نے بتایا۔ وہ بدھ کو گم ہوئی تھی اور اسی روز ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، لیکن ہم اس خبر کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسٹوڈیو سے باہر مالا کے کئی حاسد اور بدخواہ موجود ہیں۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ اسکینڈل بنائیں گے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے، لہٰذا ہم نے بہانہ تراشا کہ مالا کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے چلی گئی ہے اور اس کی ہدایت یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ آخر اتوار کے روز مالا کی سہیلی آشا نے یہ انکشاف کیا کہ مالا بدھ کے روز چندی گڑھ کی آؤٹ ڈور شوٹنگ سے واپس آتے ہوئے جالندھر میں رک گئی تھی۔ انہوں نے جالندھر کے گولڈن اسٹار ہوٹل میں قیام کیا اور یہیں پر مالا سے وہ سنگین غلطی ہو گئی جس کے لیے ابھی سے اور ہم سب کو پچھتانا پڑ رہا ہے۔ نواب صاحب، میں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اس لیے اب بھی آپ سے میں کچھ چھپانا نہیں چاہتا، کیونکہ بندے پر اعتماد کیا جاتا ہے یا پھر بالکل ہی نہیں کیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مالا ایک بےحد غیر ذمہ دار لڑکی ہے۔ لاؤبالی پن بہت ہے اس میں۔ موڈی ایسی ہے کہ کئی دن بغیر بتائے کسی وجہ کے شوٹنگ کو پیک کروا دیتی ہے اور فلم ساز ہاں ہاں کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس کی سہیلی آشا نے جو کچھ بتایا ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ جالندھر میں بھی اس نے ایک ایسی ہی حرکت کی۔ آپ اس کے قصبے جے پور میں اس کا کوئی پرستار دیویندر نامی رہتا ہے، پتہ نہیں کون گھسیا رہا ہے۔ وہ ترنگ میں آ کر اسے ملنے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس شوٹنگ کے بہت سے لباس تھے، جن میں ایک لباس سانسی لڑکی کا تھا۔ اس نے یہ لباس پہن لیا۔ لباس کے ساتھ جوتی نہیں تھی، لہٰذا اسے اپنی ماڈرن جوتی ہی پہننا پڑی۔ پھر اس نے ڈرائیور کو ہوٹل میں ہی چھوڑا اور گاڑی لے کر جے پور پہنچ گئی۔ آشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی سے اتر گئی اور آشا سے کہنے لگی کہ وہ صبح 4 بجے اس جگہ آ کر اسے لے جائے۔ آشا اس کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب روکنے ٹوکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے جو کرنا ہے وہ کر کے ہی رہے گی۔ وہ ہوٹل واپس چلی گئی اور مقررہ وقت پر پہنچتے پہنچتے وہ دوبارہ قصبے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اسے موقع پر پہنچتے پہنچتے آدھا پون گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ مالا وہاں کہیں نہیں تھی۔
آشا کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر اندھیرا چھپنے سے پہلے وہ قصبے سے واپس آ گئی۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ہوٹل پہنچ کر آشا نے مالا کے ڈرائیور کو تمام صورتحال بتائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں فی الحال مالا کے بارے میں خاموش رہیں گے، لیکن پھر جب 2-4 روز گزرنے کے باوجود مالا کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا تو آشا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، کرن کمار صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ مالا خانہ بدوشوں کے پاس ہے، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ہمیں کل ایک خط ملا ہے۔ یہ خط کسی سترام جھا نامی ایک شخص کی طرف سے ہے۔ اس نے خود کو سانسی قبیلے کا مکھیا بتایا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مالا کچھ خطرناک لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے لے کر چنڈی گڑھ کے جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ سترام جھا نے ہمارا ہمدرد بن کر لکھا ہے کہ وہ ہمارا اغوا کرنے والوں کا معاملہ طے کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مخلصانہ مشورہ بھی دیا ہے اس نے کہ اگر ہم نے پولیس کو بیچ میں لانے کی کوشش کی تو لڑکی کوئی کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، لہٰذا ہم یہ معاملہ تھانے کچہری سے باہر ہی طے کر لیں۔ میں نے دل ہی دل میں سترام جھا کو گالی دی۔ اس کی دیدہ دلیری حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ لڑکی سترام جھا کے پاس ہی ہے، لیکن اسے کسی محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے اور اب وارثوں سے سودے بازی کی جا رہی ہے۔ میں نے کرن کمار سے پوچھا، پھر آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہ بولا، جواب ہم کیا دیتے، ہم خود وہاں گئے۔ جالندھر میں سترام جھا کے ڈیرے پر میں رگھو ناتھ اور ایک فلم اسٹار بھائیا جی تھے۔ سترام جھا نے کہا کہ اس کی حیثیت تو معاملہ طے کروانے والے کی ہے، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ مغویہ کہاں ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ اغوا کرنے والے کب اور کہاں سے رابطہ کریں گے۔ ہمارے پوچھنے پر سترام جھا نے بتایا کہ مالا پہلے چنگڑ قبیلے کے پاس تھی۔ ہیرا نامی ایک شخص نے اپنی عورت دے کر ان سے مالا حاصل کر لی ہے اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے لے کر دریا کے کنارے ذخیرے میں جا چھپا ہے۔ سترام نے کہا کہ بھیرے کا کوئی پتہ نہیں، اس نے خط لکھنے کو کہا تھا، میں نے لکھ دیا ہے۔ جو آپ کا جواب ہے وہ مجھے بتا دیں، جو وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے گا میں اسے آپ کا جواب بتا دوں گا۔ میں نے کرن کمار کی زبانی سترام جھا کی دیدہ دلیری کا سن کر حیران ہو رہا تھا۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ ہیرا سترام کا سگا بھائی ہے اور وہی کام کرتا ہے جس میں سترام کی مرضی شامل ہو، لیکن سترام مغویہ کے وارثوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ہیرا پتہ نہیں کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میں نے کرن کمار سے پوچھا، آپ لوگ سترام کے پاس کب گئے تھے؟ کرن کمار نے بتایا کہ یہ 3 روز پہلے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد سے وہ مسلسل انتظار کر رہے ہیں، لیکن سترام جھا کی طرف سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا گیا۔ میں نے پوچھا، سترام جھا کا بھیجا ہوا خط کہاں پر ہے؟ کرن کمار بولا، وہ رگھو ناتھ کے پاس ہے جی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اس سلسلے میں ابھی رگھو ناتھ سے کوئی بھی بات کریں۔ وہ پولیس کو بیچ میں لانے کا سخت مخالف ہے اور میرا اپنا بھی یہی خیال تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں آپ سے مل کر مجھے افسوس ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میری منت ہے کہ فی الحال آپ یہ بات میرے اور اپنے ہی درمیان رکھیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے کرن کمار صاحب، چلیے جیسے آپ کی مرضی، میں واپس جالندھر جا رہا ہوں۔ باقی آپ کو میری طرف سے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود بھی اس معاملے میں کسی بھی طرح کی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی بلکہ لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کرن کمار جلدی جلدی اقرار میں سر ہلانے لگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ سر کو ہلاتے ہوئے کی لفظ کی گردان کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ شریف اور غیر شریف میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ مالا اگر کسی عزت مند کی بیٹی ہوتی تو وہ ایک ایک پل کی عذاب کی طرح کاٹتا۔ اس کی آرزو ہوتی کہ اس کی بیٹی بے آبرو ہونے سے پہلے مر جائے یا لٹیروں کے چنگل سے نکل آئے، لیکن یہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، انہیں صرف اور صرف مالا کی جان کی پرواہ تھی۔ میں نے کرن کمار سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، اچھا جی، اب آپ اجازت دیں، مالا کے سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے آپ اگر کل پرسوں جالندھر تشریف لے آئیں تو یہ بڑا ہی مناسب رہے گا۔ کرن کمار بولا، آپ نے میرے منہ کی بات چھینی ہے، میں پرسوں ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور اگر اس دوران سترام جھا کی طرف سے کوئی نیا پیغام آیا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے بلا شک شدت سے انتظار تھا، لیکن کھوتی کا دودھ پی کر وہ شاید زیادہ ہی بھلکڑ ہو گیا تھا۔ 4-5 روز تک اس نے کوئی خبر نہیں دی، اور جب مایوسی کی خبر لے کر آیا بھی تو کوشش کے باوجود وہ مالا کے بارے میں کچھ نہ معلوم کر سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ مالا کم از کم سترام والے ڈیرے پر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روئی کے ساتھ ساتھ سانسیوں کے 3-4 ڈیرے تھے۔
ممکن تھا کہ اسے کسی اور ڈیرے پر رکھا گیا تھا، اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ کسی دوسری جگہ محفوظ پہنچا دی گئی ہو۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، درخواست کی کہ وہ سونا تھوڑا سا کم کر دے، آنکھیں کھلی رکھے، اور مالا کے بارے میں جیسے ہی کوئی اطلاع ملے میرے پاس چلا آئے۔ وہ جل کر بولا، اطلاع ملے گی تو تب ہی نا، میں نے تو خود اطلاع نہیں بن جاتا۔ ابلے ہوئے شلجم کھا کر پہلی سر پوپلا ہو گیا میرا، اوپر سے 4 میل کھیتوں میں پیدل چل چل کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ یقین کریں یہاں تک آتے آتے جان بھی آدھی رہ جاتی ہے میری۔ میں نے کہا، بھائی یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں، بڑی ہمت ہے تمہاری ان ٹانگوں کی، ہر وقت اتنا بھاری بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ 25-30 سیر کی تو تمہاری توند ہی ہوگی، 25-30 سے بھی زیادہ ہی ہوگی۔ وہ روانی میں کہہ گیا، پھر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کڑوے لہجے میں بولا، بس آپ کو تو میری توند کی ہی پڑی رہتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس توند میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ قسم لے لے مجھ سے جو پچھلے 3 ہفتوں سے میں نے تڑکے والا سالن کھایا ہو۔ میں نے اسی وقت نوجوان سنتری کو ہدایت کی کہ وہ 2 گرا گرم چرخے لے کر آ جائے، اپنی عمر کے اور بلال شاہ کے سائز کے ساتھ تندوری نان اور 1 آدھ جگ لسی کا بھی ہو۔ یہ آرڈر سن کر تو بلال شاہ کی باجیں کھلیں اور پھر کھلتی ہی چلی گئیں۔ بلال شاہ کو خوب کھلا پلا کر میں نے واپس سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج دیا اور خود مالا کے چچا کرن کمار کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے لاہور سے آئے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید آج پہنچ جائے۔ وہ اس روز سپیر کو جے پور پہنچا۔ میں اسے لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ وہ آج کچھ پریشان تھا۔ میں نے اسے چائے وغیرہ پلائی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا کہ عرصہ 5 سال سے وہ کراچی میں رہ رہا تھا، وہاں کسی میمن کی فرم میں ملازمت کرتا تھا، بس کبھی کبھار یتیم بھتیجی سے ملنے لاہور آ جاتا تھا۔ بھتیجی مالا کی ماں یعنی کرن کمار کی بھاوج رشتے میں اس کی خالہ بھی تھی۔ بھاوج اور بھتیجی دونوں ہی رگھوناتھ پر بہت اعتماد کرتی تھی، اور بعض لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ رگھوناتھ مالا کا باپ ہے۔ کرن کمار جب بھی لاہور آیا 1-2 روز کے لیے آیا۔ اس مختصر وقت میں کسی شخص کے بارے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ کرن کمار کا یہی خیال تھا کہ رگھوناتھ ایک مخلص شخص ہے، اور وہ مالا جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور اپنا سہارا دے کر اسے ترقی کے زینے بھی چڑھا رہا ہے۔ لیکن اب لاہور میں چند دن رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ رگھوناتھ اتنا مخلص شخص نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس کا میل جول قابل رشک لوگوں سے نہیں تھا، اور وہ خود بھی کچھ بد عادتوں کا شکار تھا۔ یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر کرن کمار نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میری مدد چاہی تھی۔ میں اور کرن کمار کافی دیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ میں نے کرن کمار کو خانہ بدوشوں کے بارے میں ہر اونچ نیچ سمجھائی اور اسے بتایا کہ مالا کو ان لوگوں سے برآمد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کرن کمار خود بھی یہ کام چاہتا تھا کہ یہ کام بے حد رازداری سے ہو۔ اس نے بتایا کہ فلموں کی ایک ایکٹرز مالا کی ایک رقیب نمبر 1 ہے۔ اس نے مالا سے علیحدہ ہی اپنا ایک دھڑ بنا رکھا ہے۔ یہ دھڑا مالا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور اب مالا نے خود اپنی ہی بے وقوفی سے ان لوگوں کو ایک سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہ موقع ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ زبردست تماشا بن جائیں گے۔ میں نے کرن کمار کو بتایا کہ میرے 1-2 مخبر خانہ بدوشوں کے ڈیروں میں موجود ہیں۔ جو ہی انہوں نے کوئی کھوج لگایا اور ہمیں مالا کا ٹھکانہ معلوم ہوا، ہم اس کو مکھن کے بال کی طرح وہاں سے نکال لائیں گے۔ کرن کمار نے کہا، میں بھی کراچی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میں یہیں بھابھی کے پاس رہوں گا۔ 1-2 روز تک سترام کا کوئی پیغام نہ آیا تو پھر ہم اس کے ڈیرے پر جائیں گے۔ میں نے کہا، میں آپ لوگوں کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا، اور میں آپ کی طرف سے کسی اچھی خبر کی امید رکھوں گا۔ کرن کمار نے بھی کہا، لیکن پھر یوں ہوا کہ نہ میں کرن کمار کو کوئی اچھی خبر دے سکا اور نہ ہی وہ کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچا سکا۔ پورے 8 روز گزر گئے اور مالا کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ سترام جا کے ڈیرے کی طرف سے تو میں بے فکر تھا، وہاں بلال شاہ موجود تھا۔ مالا ڈیرے پر لائی جاتی تو بلال شاہ کی عقابی نگاہوں سے چپی نہ رہتی۔ باقی 3 ڈیروں کے بارے میں مجھے فکر تھی، اور وہاں میں نے 2 مخبروں کو مسلسل حرکت میں رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک تو وہی حوالدار رانت سنگھ تھا جو اس سے پہلے سترام جا کے ڈیرے پر موجود تھا، جبکہ دوسرا سانسیوں کے اندر سے ہی تھا۔ یہ ایک چرسی تھا جو بھرے ہوئے سگریٹ کے لالچ میں ہمیں ڈیروں کی باتیں بتا کر جاتا تھا۔ 8 دنوں میں ان دونوں ہی مخبروں نے مجھ سے
کم از کم 6 دفعہ ملاقات کی، لیکن وہ کوئی کام کی بات نہ بتا سکے۔ نویں روز مجھے قتل کی کیس کے سلسلے میں سرگودا جانا پڑ گیا۔ یہاں دونوں پارٹیوں میں راضی کا ایک لمبا تنازع چلا آ رہا تھا۔ قاتل بھاگ کر ربی رقص سرکار میں روپوش ہو چکا تھا۔ علاقے کے لوگ سراتاپا احتجاج بنے ہوئے تھے اور مجھے اب اس معاملے سے نبڑتے تقریباً 1.5 ہفتہ لگ گیا۔ واپس جالندھر پہنچ کر میں نے سب انسپکٹر سے سب سے پہلے مالا کیس کے بارے میں پوچھا۔ وہ مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا۔ اس نے مالا کے چچا کرن کمار کے بارے میں بھی بتایا۔ کہنے لگا کرن کمار ہفتے کے روز یہاں آیا تھا، بہت پریشان دکھائی دیتا تھا، کہتا تھا مالا کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے۔ وہ رگھوناتھ سترام جا کے پاس بھی گئے تھے۔ سترام جانی نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے اسے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا۔ یہ باتیں سن کر میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب سترام جا اور اس کے مسٹنڈے بھائی کو زیادہ ڈیل نہیں دوں گا۔ انہوں نے اب جو بھی سانپ نکالنا ہے نکال لیں۔ لیکن پھر اسی رات حالات نے ایک کروٹ لی نہیں۔ میری ملاقات بلال شاہ سے ہوئی اور اس ملاقات میں وہ گفتگو ہوئی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بلال شاہ کے کردار کا یہ رخ میرے لیے بالکل نیا تھا اور یقیناً آپ کے لیے بھی نیا ہوگا۔ بلال شاہ رات 11 بجے میرے گھر پہنچا۔ وہ حسب معمول کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا سوتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ آج بھی کوئی کام کی خبر نہیں لے آیا۔ بہرحال وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا تھا اور بقول اس کے ابلے ہوئے شلجم کھا کر اس کا سر پوپلا ہو چکا تھا۔ میں نے ملازم کو آواز دی اور وہ فٹافٹ بلال شاہ کے لیے گرم دودھ کا کنگ سائز گلاس لے آیا۔ بالائی والا دودھ دیکھ کر بلال شاہ کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک آ جایا کرتی، لیکن آج یہ آنکھیں بجھی ہی رہیں۔ وہ سخت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بلال شاہ، خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے جناب، وہ بے دلی سے مسکرایا۔ میں نے کہا تو پھر دودھ پیو، یہاں دودھ پلائے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور 1-2 گھونٹ لے کر نیچے رکھ دیا۔ بولا خان صاحب، آج پہلی بار آپ کا منگوایا ہوا دودھ مجھے کڑوا لگا ہے۔ لگتا ہے الگ سے لے کر سینے تک کڑوا ہو گیا ہے۔ بات کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ آج تو بڑی داناؤں والی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے ایک لمبا ہنکارا بھرا گلا صاف کیا اور بولا، خان صاحب آج میرے سر پر بڑا ہی بوجھ ہے، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی گٹری اڑا رکھی ہے۔ میں نے دراصل وہ کچھ کہتے کہتے روک گیا۔ ہاں کہو بلال، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ خان صاحب دراصل میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا ہے اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ بلال شاہ بولا، مالا سترام جا کے ڈیرے پر ہے اور میں اس کے بارے میں جانتا بھی تھا، پھر بھی آپ سے چھپائے رکھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بلال شاہ اور مجھے دھوکے میں رکھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھلے 1 ماہ سے ہم مالا کی تلاش میں ہلکان ہو رہے تھے اور اب بلال شاہ کہہ رہا تھا کہ اسے مالا کے بارے میں سب معلوم ہے۔ کیا تم نے خود اسے دیکھا ہے؟ نہ صرف دیکھا ہے بلکہ میں اسے کھانا پہنچا کر بھی آتا رہا ہوں۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھ سے یہ اتنی اہم خبر چھپائی۔ اگر چھپائی ہے تو میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ وہ سردگی سے بولا، یہی تو دکھ ہے جی، کوئی ایسی بڑی وجہ بھی نہیں تھی، بس سمجھے کہ عقل پر پردہ سا پڑ گیا۔ سچ ہے خان صاحب، خوبصورت عورت بڑی ہی ظالم سی ہوتی ہے، بڑوں کے مان توڑ دیتی ہے۔ اب میری ہی طرف دیکھ لیں، میرا جیسا عورت بیزار بندہ بھی چند دنوں کے لیے جھنجھلا ہی گیا۔ اب جھیل ہی ہے نا کہ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس کی بات مان لی اور آپ سے اصلیت چھپانے پر تیار بھی ہو گیا۔ بلال شاہ اپنے آپ سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا۔ اس ناراضگی نے اس کے چہرے کو بڑی گہری سنجیدگی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہاری کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی، مجھے شروع سے لے کر بتاؤ واقعہ کیا ہے اور مالا ہے کہاں؟ تم کہاں ملے تھے اس سے؟ بلال شاہ نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، سانسیوں اور چنگڑوں نے جب دونوں لڑکیوں کو ادل بدل کیا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ مالا کہاں ہے، لیکن تیسرے چوتھے ہی روز مجھے معلوم ہو گیا۔ سترام جان نے مجھے سائیکل پر بھیجا اور وہاں سے ہوٹل کا پکایا کھانا منگوایا۔ پھر اس نے مجھے ایک دوسرے سانسی کے ساتھ ایک پرانے پل کی طرف بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے پل کے قریب نیچے کی طرف جہاں بٹوں والے مٹی نکالتے ہیں، اس میں خستہ حال مقبرہ سا ہے۔ اس مقبرے کے پیچھے یک کے احاطے میں ایک سرنگ ہے۔ 100-150 فٹ لمبی یہ سرنگ اب بند ہو چکی ہے
اور جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے اس میں کوئی جھانکنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا۔ مالا اس وقت 4 سانسی پہرے داروں کے ساتھ اسی سرنگ میں موجود ہے۔ میں پوری توجہ سے بلال شاہ کی بات سن رہا تھا۔ اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم رات کے وقت کھانا لے کر اس سرنگ میں پہنچے۔ وہاں لالٹین جل رہی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی سانسوں والے لباس میں مسلح پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ سترام جھا کا چھوٹا بھائی ہیرا بھی وہیں موجود تھا۔ لڑکی اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیرے نے مجھ سے کہا کہ میں لڑکی کے ہاتھ کھول دوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہیرے نے لڑکی کو گالی دے کر کہا کہ اب وہ کھانا کھا لے، یہ اس کا شہری کھانا ہے۔ یہ مالا سے میری ملاقات تھی۔ میں جلد سے جلد آپ تک یہ اطلاع پہنچا دینا چاہتا تھا، لیکن اس رات تیز بارش ہوئی اور مجھے پہرے دار سانسیوں کے ساتھ مقبرے میں ہی رکنا پڑا۔ صبح منہ اندھیرے میری آنکھ کھل گئی۔ مالا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ 2 سانسی باہر پہرے دار تھے، جبکہ 2 بھنگ پی کر بتیاں چبا کر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں مالا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ سانسیوں کو بلی اور کتوں کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور ان سے بے حد خوف زدہ تھی۔ کہنے لگی، تم مجھے دوسروں سے مختلف نظر آتے ہو، میرے پاس رہو، مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اسے کافی دیر سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق پولیس سے اور ہم بہت جلد اسے یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ حوصلہ پکڑنے کے بجائے اور بھی دہشت زدہ ہو گئی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو اس بات کو اپنے تک ہی رکھو۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ پولیس میں جائے۔ اس میں نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے بلکہ میری بدنامی بھی ہوگی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے لاہور میں اس کے وارثوں کو پیغام بھیجا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ تاوان کی رقم دے کر اسے چھڑوا لیں گے۔ میں جتنی دیر مالا کے پاس بیٹھا رہا وہ میری منتیں ہی کرتی رہی کہ میں اپنے کسی افسر کو اطلاع نہ دوں، ورنہ وہ لاہور میں بلکہ پورے ملک میں ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ بلال شاہ نے ذرا توقف کیا۔ اس کے بعد میں ہر دوسرے روز ہوٹل کا کھانا لے کر وہاں جاتا رہا۔ جب بھی مالا کی نظر میری نظر سے ملتی اس کی آنکھوں میں ایک ہی منت ہوتی، اور میں بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، پولیس کو اطلاع نہ دوں۔ وہ اتنی خوبصورت ہے خان صاحب کہ بس کیا بتاؤں، اور پھر وہ مجھے جس عاجزی سے دیکھتی ہے نا تو یقین کریں میرا دل قابو میں نہیں رہتا۔ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا خان صاحب، اور آج بھی نہیں بولوں گا، بس میری مت ماری گئی۔ بچپن میں ہمارے اسکول ماسٹر امام دین صاحب ٹھیک کہا کرتے تھے، خوبصورت عورت کے آنسوؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پہاڑ جیسا بندہ بھی اس 2 قطرے پانی میں بہہ جاتا ہے۔ میں حیرت سے بلال شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جو بچوں کی ٹیم پیدا کرنے کے بعد عورت کے نام سے بھی بھٹکتا تھا اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا تھا، نرم گرم باتیں کرتا تھا۔ بلال شاہ نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا، اللہ معافی دے جناب، میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، بس ایک کہنا چاہیے، ایک ترس سا آنے لگا اس پر۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ وعدہ میں نے اس سے کیا ہے وہ توڑ دوں، اور اس وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ کر ساری حیاتی مجھے بددعائیں دیتی رہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارے وارث تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں تو ان کا انتظار کم کر لو۔ وہ بولی، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے کہ آج کل میں میرے والد ان بدماشوں سے میرا معاملہ طے کر لیں گے۔ بس جی، وہ انتظار کرنے لگی اور اب تک انتظار ہی کر رہی ہے۔ پورے 25 دن ہو گئے اور مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، دیوار سے ٹیک لگا ہر وقت سرنگ کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ میں جب اندر جاتا ہوں تو بے اختیار کھڑی ہو جاتی ہے کہ شاید میں کوئی اس کے لیے اچھی خبر لایا ہوں۔ پرسوں ہیرے نے اسے بری طرح ڈرایا دھمکایا، یہ واقعہ میرے سامنے ہی ہوا۔ ہیرے نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولا، تیرے باپ کو تیری جان کی نہیں، اپنے پیسوں کی فکر ہے، وہ اپنے پیسے بچانا چاہتا ہے، بس اب تیار ہو جاؤ ہمارا دل خوش کرنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی۔ پرسوں مالا نے اپنے باپ کے نام ایک اور خط لکھ کر بھیجا اور اسے کہا ہے کہ پیسوں کی پرواہ نہ کرے، اس کی جان جائے، 50,000 روپیہ پھر بھی کما لیا جائے گا، لیکن اسے اغوا کرنے والے زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ اس خط کا انجام بھی پہلے خطوں سے مختلف نہیں ہوگا، بلکہ اس خط کا تو رگونت کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا۔ اب ہیرا وغیرہ بالکل مایوس ہو گئے تھے اور وہ اپنی مایوسی مالا پر ہی اتاریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا بہت برا حشر کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جان سے ہی مار ڈالیں۔ وہ کل سے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ آج میں دوپہر کا کھانا کھا کر وہاں پہنچا تو پچھلے 2 روز کا کھانا بھی اسی طرح بنا پڑا تھا۔ وہ گٹری بنی ہوئی تھی، کڑھی بھی تازہ، اور موتی کلاڑیوں سے مسلح پہرا دے رہے تھے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ابھی اور انتظار کرو گی یا اجازت ہے مجھے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور گھٹی گھٹی ہچکیوں کے درمیان بولی، مجھے بچاؤ،
مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی۔ رات تاریک اور سردی جان لیوا تھی۔ ہماری زمین کچے پکے راستے پر اشکو لگاتی ہوئی کافی رفتار سے روہی نالے کی طرف جا رہی تھی۔ جی میں میرے ساتھ بلال شاہ اور سب انسپکٹر فرزند علی کے علاوہ ہیڈ کانسٹیبل اور رائفل مین بھی تھے۔ ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ ہم کچے میں 3 میل کا طویل چکر کاٹ کر شمال کی جانب سے پرانے ملک کے پاس جا پہنچے۔ اس طرح میں خانہ بدوشوں کی بستیوں کے پاس سے نہیں گزرنا پڑا۔ پرانے پل اور مقبرے سے کچھ ہی دور ہم نے اپنی جیپ گھنے کھیتوں میں روک دی اور ٹارچیں سنبھال کر پیدل ہی پل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں نالے کے ساتھ ساتھ اینٹیں تھاپنے والوں نے مٹی کھود کر بڑے بڑے گھڑے بنا رکھے تھے۔ ان گھڑوں کے پاس ہی وہ تاریخ خستہ حال مقبرہ کسی آسیب کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مقبرے کی چاروں ہی طرف جھاڑیاں تھیں اور بھنگ کے پودے تھے۔ بڑی اجاڑ سی جگہ تھی۔ میں بلال شاہ سے مقبرے اور سرنگ کا نقشہ معلوم کر ہی چکا تھا۔ بلال شاہ کا کہنے تھا کہ وہ پہلے دار سرنگ کے اندر ہوں گے اور 1-2 یا باہر۔ پہلے داروں کے پاس 2 پستول ہیں، ایک باہر ہوگا اور دوسرا سرنگ کے اندر۔ باقی 2 افراد کلاڑیوں سے مسلح ہوں گے۔ سرنگ کا دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور اندر سے بند رکھا جاتا تھا۔ ہم بہت احتیاط سے چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے مقبرے کا عقبی احاطہ دکھائی دیتا تھا۔ سرنگ کا دروازہ اسی احاطے میں تھا۔ ایک برآمدے میں بلال شاہ نے مجھے مدھم روشنی دکھائی۔ یہاں پرانی پرالی بچھی ہوئی ہے، باہر والے پہرے دار یہاں بیٹھتے تھے۔ میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ لالٹین کی روشنی میں تاج ہی کھیل رہے ہوں گے۔ میں نے اپنا پسٹل چیک کیا اور سیفٹی کیس ہٹا کر دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز بھی پوری طرح تیار تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے میرے ساتھ آگے جانا تھا۔ میں نے باقی عملے کو ایک بار پھر ضروری باتیں سمجھائیں۔ اگر میں اور عمر دونوں ہی پہرے داروں کو بغیر کسی شور شرابے کے قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو سب انسپکٹر رائفل مین کو اپنی جگہ موجود رہنا تھا۔ دوسری صورت میں انہیں بھاگ کر سرنگ کے دروازے پر پہنچ جانا تھا اور اگر دروازہ نہ کھلتا اور کوئی اندر سے برآمد ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کرنا تھی۔ میں اور عمر دراز جھک کر چلتے ہوئے ڈھلان پر اترے، بھنگ کے پودوں میں سے گزر کر احاطے میں جا پہنچے۔ لالٹین کے قریب بیٹھے ہوئے 2 حیولے صاف نظر آنے لگے۔ ایک شخص کے کندھے کلاڑی کی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان دونوں سے بچ کر سرنگ کے دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا جو ناممکن بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں اوندھے لیٹ گئے اور گہری تاریکی میں دیوار کے ساتھ بے آواز رینگتے ہوئے پہرے داروں کے قریب پہنچ گئے۔ یہ بڑی ہی سنسنی خیز لمحات تھے۔ ہم دونوں کی ہی نہیں، مالا کی بھی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ہم ساتھیوں کی آواز بھی پھنکار کی طرح خاموشی میں گونج رہی ہے۔ اب پستول برادر پہرے دار سے میرا فاصلہ صرف اور صرف 3 گز کا تھا۔ اس کے کندھے پر رائفل مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ بلال شاہ کے اندازے کے عین مطابق دونوں پہرے دار تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوڑیاں بھی کھا رہے تھے۔ خاموشی میں کڑکڑ کی آواز دور تک گونج رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ قانون کا ہاتھ ان کے اس قدر قریب جا پہنچا ہے۔ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور 2 قدم بھاگ کر پستول برادر شخص پر جا پڑا۔ میرا بایاں ہاتھ سیدھا اس کے پستول پر آیا۔ پستول باہر کھینچنے میں مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی۔ مکھن کے بال کی طرح پستول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پستول برادر اوندے منہ میرے نیچے گرا اور لالٹین اس کے سر کی ٹکر سے لڑک کر دور جا گری۔ میرا دوسرا ہاتھ مدد قابل کے منہ پر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہو کر چیخ بلند کرتا، میں نے بےرحمی سے اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بند منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور میری گرفت میں اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ دوسری طرف ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز نے بھی اپنے شکار پر بڑی کامیابی سے قابو پایا تھا۔ عمر دراز خاصا زور آور تھا۔ اندھیرے میں اچانک برآمد ہو کر اس نے اپنے متقابل کی گردن دبوچ لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی ڈھانپ لیا۔ میں نے دیکھا کہ دبلا پتلا پہرے دار عمر دراز کی گرفت میں چڑیا کی مانند پڑ پڑا رہا ہے۔ میرے مد مقابل سر پر آنے والی شدید چوٹ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے اللہ کے حوالے کر کے اس کے پستول کی نال سے دوسرے پہرے دار کی پریشانی سے لگائی۔ میرا مقصد اسے خاموش رکھنا تھا، لیکن لالٹین کے لڑکنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے سب انسپکٹر فرزند علی اور سکھ رائفل مین بھاگ کر سرنگ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک بھاری بھرکم آواز آئی، اوئے کیا ہوا ہے ناجی؟ جس طرح جہاں کبائی ہی رہا تھا۔ سکھ سپاہی نے رائفل کا بٹ گھما کر اس کی گردن پر مارا۔ بڑی ہی شاندار ضرب تھی۔ ہیرا لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اس کے پاس پستول تھا۔
لہذا سب انسپیکٹر نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور اسے چھاپ لیا۔ عین اسی وقت میری نگاہ سرنگ کے ادکھلے دروازے سے اندر گئی۔ سرنگ کے اندر روشنی تھی، روشنی میں ایک سایہ سا دروازے کے پاس آیا اور پھر غلیظ گالیاں بکتا ہوا واپس اندر بھاگا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ چٹیز نے پکار کر کہا کہ مالا کی جان خطرے میں۔ میں نے سانسی کا پستول عمر دراز کو تھمایا اور خود اپنا پستول نکال کر سرنگ کی طرف بھاگا۔ سرنگ میں تقریباً 20 قدم آگے 10 زینے تھے۔ زینے اترتے ہی مجھے بائیں جانب بہت سا کاٹ کباڑ نظر آیا۔ دروازے سے بھاگنے والا سایہ اسی کباڑ کے پیچھے روپوش تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 ہوائی فائر کی اور چیخ کر کہا، خبردار! میرے یہ ہوائی فائر مالا کی زندگی بچا گئے۔ چوتھا سانسی جو مالا کو قتل کرنے کے لیے اس کے سر پر موڑ چکا تھا، ایک لمحے کے لیے ڈھٹکا۔ اسی دوران میری تیسری گولی نے اس کے سینے پر بھوسا دے دیا۔ یہ موت کا بھوسا تھا۔ وہ اپنی چمکدار پھل والی کلہاڑی سمیت پشت کے بل مالا کے پاس جا گرا۔ مالا چیخ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی پھٹی ہوئی نظریں کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی سانسی کے سینے پر ابلتے ہوئے خون کو۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، رنگ زرد تھا اور بال بکھرے ہوئے۔ اس خستہ حلیے کے باوجود اس کے اندر سے خوبصورتی جھانک رہی تھی۔ وہ زیادہ تر سانسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔ اس نے ایک طویل آہ کھینچی اور لہرا کر فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کا سر پختہ فرش پر ٹکرانے سے پہلے ہی ہاتھوں پر رکھ لیا۔ سترام جا کا برادر حقیقی ہیرا گرفتار ہوا۔ یہ جوتی اور جھمکے سے شروع ہونے والی کہانی رخ جیل پر جا پڑی۔ مرنے والی سانسی بھی سترام جا کا ایک قریبی عزیز تھا۔ سترام جا خود روپوش ہو گیا۔ اس کمبخت نے بر وقت خطرہ ٹال لیا اور ڈیرا چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی ضمانت کروا لی۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ مالا کے برآمد ہوتے ہی اس کا اعلیٰ سرپرست رگھوناتھ منظر سے غائب ہو گیا۔ کوشش کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے تقریباً 2 ماہ بعد کراچی کے ایک 3rd کلاس ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ در حقیقت یہ شخص مالا کی آستین کا سانپ تھا اور مالا اس پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی اور اس کی موجودگی میں مالا نے خود کو بے فکر اور آزاد کر رکھا تھا۔ مالا کی والدہ بھی رگھوناتھ پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ آمدن اور لین دین کا سارا حساب رگھوناتھ کے پاس تھا۔ اس نے مختلف بینکوں میں 2-3 اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے۔ مالا کا تقریباً 80,000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھا۔ یہ 1946 کے لگ بھگ بہت بڑی رقم تھی، لیکن مالا بے خبر تھی اور اس رقم کا بہت بڑا حصہ رگھوناتھ اپنے اللہ تللوں میں اڑا چکا تھا۔ اس کے علاوہ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ 50-60 ہزار کی پارٹی بھی ہضم کر چکا تھا۔ دیکھا جاتا تو خود کو مالدار سمجھنے والی مالا کے پاس ایک رہائشی مکان اور 10-15 ہزار روپے بینک بیلنس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال میں رگھوناتھ تاوان کی ادائیگی کہاں سے کرتا؟ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے بگاڑ دے، اغوا کرنے والوں کو اس طرح زج کرے کہ وہ بھڑک کر مالا کا قصہ ہی تمام کر دیں، اور یوں اس کے ساری کرتوتوں پر پردہ پڑ جاتا اور وہ بینک بیلنس کی بچی کچی رقم لے کر تسلی سے کھاتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرن کمار اور مالا کی ماں کو تمام ہی حالات سے بے خبر رکھا اور سانسیوں کے پیغامات وصول کر کے پھاڑتا رہا، یہاں تک کہ مالا موت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ مالا کو اپنی بھول کی بہت بڑی سزا ملی۔ وہ واقعی ایک سیلانی لڑکی تھی۔ لوگوں کو حیران کر کے اسے مزہ آتا تھا۔ یہ مزہ لینے کے لیے وہ سانسی کا روپ دھار کر اپنے ایک ایسے پرستار کے پاس پہنچ گئی جو تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلمی اسکرین پر چمکنے والی شہزادی ایک روز اس کی بھاؤں میں آ سکتی ہے۔ اپنے پرستار کو حیران کر دینے کے بعد وہ خود ایک بہت بڑی حیرانی کا شکار ہو گئی۔ یک دم ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چنگڑ خانہ بدوشوں نے اسے اغوا کر لیا۔ مالا نے سوچا اگر اغوا کرنے والوں پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو اب ہر طرف بدنامی کے جھنڈے لگ جائیں گے، اخباروں میں بھی سرخیاں آ جائیں گی۔ لہٰذا وہ خاموش رہی اور خود کو ایک معمولی سی عورت ظاہر کرتی رہی۔ اچھی اداکارہ تو وہ تھی ہی، اس نے اپنی بول چال سے خود کو سانسی ثابت کیا۔ اس کے لباس میں اپنے پرستار دیوندر پروانہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور ایک خط بھی تھا۔ راز فاش ہونے کے ڈر سے اس نے یہ خط جھونپڑی کے کچے فرش میں دبا دیا، جہاں سے وہ بعد میں میرے ہاتھ لگ گیا۔ چنگیڑوں کے ڈیرے پر اسے بدسلوکی کا بھی شکار ہونا پڑا، لیکن وہ ہر ستم خاموشی سے سہ گئی۔ چند روز بعد چنگڑوں نے اپنی عورت کے بدلے اسے سانسیوں کے سپرد کر دیا۔ سانسیوں میں ایک قرآن نما شخص مالا کو بطور ایکٹریس پہچان چکا تھا اور اس نے سترام جا وغیرہ کو بھی سمجھا دیا کہ یہ کوئی معمولی مغویہ نہیں، سونے کی پوٹلی ہے، سونے کی پوٹلی۔ سترام جا وغیرہ اس سونے کی پوٹلی کو مقبرے کی اجاڑ سرنگ میں لے گئے اور اس کے وارثوں کے نام یہ پیغام دیا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔
مالا یہ خبر چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ خبر پھیل رہی تھی۔ ہر جگہ اس کے اغوے کے چرچا ہوئے۔ بیان کرنے والوں نے بڑھا چڑھا کر اس قصے کو سنایا اور سننے والوں نے خصوصی دلچسپی سے سنا بھی۔ بات تھی بھی دلچسپ۔ ایک امیر کبیر نامور لڑکی نے اپنی راہ چلتے چلتے قوم کا پنگا لیا اور لوفروں چور چکوں میں جا پھنسی۔ ویسے وہ تھی بھی واقعی بہت خوبصورت۔ بلال شاہ اکثر اس کا نام لے کر آ بڑھتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اکثر اس کی فلم دیکھنے جاتا ہے۔ پھر ایک روز تو میں سچ مچ حیران ہو گیا۔ سب انسپکٹر فرزند علی کی مجھے زبانی پتہ چلا کہ لاہور سے ایک بندہ بلال شاہ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آیا تھا۔ بلال شاہ کو فلم ایکٹریس مالا دیوی نے لاہور بلایا ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ نے اس بندے کو کہلوا بھیجا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ اس واقعے کے بعد بھی مالا کے چند پیغامات بلال شاہ کے لیے آئے، لیکن ایسے معاملوں میں بلال شاہ بڑا ہی نرالا آدمی تھا۔ وہ ایسا گرا پڑا نہیں تھا کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے بھاگا بھاگا لاہور چلا آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ اتنی مشکور ہے تو خود یہاں آ جائے۔ مالا ایک بار جے پور کا مزہ چکھ چکی تھی، لہٰذا وہ جے پور نہیں آئی اور نہ ہی کبھی بلال شاہ اس سے ملنے گیا۔ بے شمار دوسرے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی ماضی کے گرداب میں دب گیا، لیکن میں جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں، بلال شاہ کے دل میں مالا کے لیے خاص جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب اکثر اسے یاد کرتا رہتا تھا۔